علی بھائی میں نے شادی کے لیے استخارہ کیا، خواب میں ایک لڑکی اللہ نے دکھائی مگر اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ جب اللہ نے مجھے اس لڑکی کو خواب میں دکھا دیا تھا، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اللہ نے دکھایا ہے یا شیطان نے دکھایا ہے؟ یہ استخارے کے بعد جو مشہور ہے نا کہ خواب آئے گا، سبز رنگ نظر آئے تو یہ ہو گیا ریڈ، یہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں آپ استخارے کی دعا نکال کے پڑھیں، مشکات میں بھی پہلی جلد میں آپ کو ملے گی، اس میں تو یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، عربی میں مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں۔ وہ دعا کا لب لباب کیا ہے کہ اے اللہ جس معاملے کے لیے میں استخارہ کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میری دین دنیا معیشت کے لیے فیوریبل ہے تو میرے لیے اس معاملے کو آسان کر دے، اور اگر یہ فیوریبل نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے، اور مجھے پھر اس معاملے میں راضی بھی کر دے، کیونکہ راضی ہونا بڑا مشکل کام ہے نا۔ تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آئے گا، خواب آ بھی سکتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا خواب، نبوت کی خبروں میں آپ نے فرمایا صرف خواب باقی ہے، یعنی اب اور کوئی سورس نہیں ہے آخرت کی خبریں جاننے کا یا دنیا میں کسی مستقبل کو جاننے کا سوائے خوابوں کے۔ ماضی جانا جا سکتا ہے جنات کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے، مستقبل نہیں کوئی جان سکتا۔ کوئی ماضی تو ظاہر ہو چکا ہوتا ہے نا، وہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہو یا کسی ہمزاد کے دماغ میں ریکارڈڈ ہو، وہ آپ کو دکھا دے، وہ پریویس کی چیز ہے، مستقبل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تکا ہوگا، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا۔ تو یہ جو آپ کو خواب نظر آئی ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف سے ہو، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ خواب کی 2 اقسام ہیں، یا اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، اور شیطان کی طرف سے خواب آئے تو اسے بیان نہ کرو، 3 دفعہ بائیں طرف تھوک لو، وہ پریکٹیکلی نہیں، صرف ایسے کر لیں تو کافی ہے۔ اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کی ابن سیرین تابعی کا قول ہے کہ یا پھر خواب جو ہے وہ نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو کچھ انسان سوچتا ہے وہی کچھ خواب میں آ جائے۔ یہ تو سائنس بھی تصدیق کرتی ہے کہ جو آپ کی یعنی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہوتی نا، وہ بعض اوقات پوری ہو کے خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہو۔ اب تو میرے بھائی ہوگی شادی، اب تو میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا، تو اب آپ صبر کریں۔ اور صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بھی حرام فرمایا ہے کہ کوئی شخص نکاح کے اوپر نکاح کا پیغام بھیج دے کسی دوسرے کے لیے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ توڑوا کے اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب میرے بھائی آپ صبر ہی کریں، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ خواب وغیرہ چھوڑ دیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ساتھ مس ہیپ ہو جائے، اس کا خامند مر جائے یا طلاق ہو جائے، تو خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، اور پھر کوئی مستقبل میں، جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 2013 میں وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھا تھا، اس وقت تو نہیں بنے، 18 میں بن گئے، تو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اور طاہر القادری صاحب آج تک نہیں بنے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اس چیز کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ اور کئی لوگ تو اس طرح کے معاملات میں پھر خودکشی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں میری ویڈیو آ چکی ہے، خدا کے لیے آپ، دنیا تو آپ کی برباد ہوئی ہے، آخرت بھی برباد کرنی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس نے دنیا میں خودکشی کی ہوگی اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کر یا زہر کھا کر یا اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر یا پھندا لگا کر، جو جو حرکت اس نے دنیا میں کر کے خودکشی کی ہوگی نا، جہنم کی آگ میں بھی وہی عذاب اس پہ مسلط کر دیا جائے گا، وہ بار بار چھرے ہی مارتا رہے گا اپنے آپ کو۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، ابھی کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ خدا کے لیے دنیا برباد کیے تو اپنی آخرت برباد نہ کریں، اور یہ خواب و شابوں کو چھوڑا کریں میرے بھائی، خوابوں کے پیچھے نہ چلیں۔ علی بھائی آپ نے کہا کہ شیخ البانی نے دوسروں کے لیے اجازت دی ہے کہ خواتین کے چہرے کو ڈھانپنا لازمی نہیں، شیخ البانی خواتین کو چہرے کو کھولنے کی اجازت کس حدیث پر مبنی ہے؟ برائے کرم حدیث کا حوالہ دے دیں۔ دیکھیں وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ بڑی کمزور روایت ہے کہ عورت جب بالغہ ہو جائے تو سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا کے اور ہاتھوں کے کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے غیر محرم کے سامنے۔ یہ حدیث مشکات کی 2 جلد میں بھی آپ کو کتاب النکاح والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ یہ صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے، اس میں کئی ایک ہیں، منقطع بھی ہے، مدلس کا ایشو بھی ہے،
ضعیف راوی بھی ہے، کئی ایک اس کے اندر سکم پائے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں. تو ہم تو اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے. قرآن کی روح میں یہ بیٹھتا ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو قرآن میں آئے نا کہ قرآن پاک کا مزاج کیا ہے. سورہ النور میں آئے کہ عورت کے زیور کی جو آواز ہے یہ بھی باہر سنائی نہ دے زینت کی چیزوں میں. تو جو اللہ یہ مزاج رکھتا ہے کہ وہ عورت کے زیور کی آواز کسی غیر محرم کو سنوانا نہیں چاہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ نہ ہو، وہ چہرہ جو سب سے بڑی زینت کی جگہ ہے اس کو کھولنے کی اجازت دے گا؟ اچھا، پھر امت کے لیے رول ماڈل تو امہات المومنین ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جو حدیث افک اما عائشہ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی جانب سے، کافی لمبی حدیث ہے. اس میں جو اما عائشہ پیچھے رہ گئی تھی تو وہ پھر اسی جگہ پہ بیٹھ گئی تاکہ وہ قافلے والے واپس ایک صحابی کو حضور وہاں پہ چھوڑتے تھے کہ اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ سمیٹ کے لے آئیں. اتنا بڑا قافلہ ہے تو ظاہر ہے اوور لک ہو جاتی. تو اما عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئی تاکہ وہ شخص دیکھ لے. تو وہ کہتی ہیں اس دوران مجھے اونگ آ گئی اور میرے چہرے سے جو گھونگٹ ہے وہ ہٹ گیا. تو اس صحابی کی نظر مجھ پہ پڑی تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اونچی آواز میں جب پڑھا تو میں نے فوراً سے چہرے کا پردہ کر لیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اس نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ اس نے آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آیت پردہ کے بعد امہات المومنین پردہ کرتی تھی. اب یہ وہ حدیث ہے جسے غامدی صاحب بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پردہ کرنا صرف امہات المومنین کی خصوصیت ہے. بھئی امہات المومنین تو ہماری مائیں ہیں، اس کے باوجود پردہ کر رہی ہیں، تو باقی تو شاید کوئی نہیں. ان کے لیے تو کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اس طرح کی کہانیاں نہ کروائیں کہ جو پھر ایکسیپٹیبلٹی جنہیں نہیں ملتی. تو چہرے کا پردہ ہے. ہم یہ اس قسم کے جو لوگ چہرے کا پردہ کھولنے کی، میں تو کہتا ہوں اب یہ پرفتن دور میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نزدیک نہیں ہے تو اجتہاداً کئی یہ کام ہے ان میں ان کو آپ شامل کر لیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت عورت کا اس طریقے سے چہرہ کھولنا. امت کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا اسی. باقی پردے کے اوپر میری کئی ایک ڈیٹیلز ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے معاشرے کی چند بدعتوں پر نظر ڈالیں تاکہ بچا جا سکے. میرے بھائی اکثر چیزیں بدعتیں ہیں، کس کس چیز کے اوپر نظر ڈالیں؟ نظر بہت گہری ڈالی تھی آج سے تقریباً کوئی 10-11 سال پہلے. مسئلہ نمبر 75A اور 75B، آلموسٹ 5 گھنٹے کی گفتگو ہے بدعات کے اوپر. اس میں بدعت کے حق میں جو دلائل دیتے ہیں اس کو میں نے ایڈریس کیا ہے، بدعات بھی ہائی لائٹ کی ہیں. معاشرے کی بڑی بڑی بدعتوں میں سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. میرے خیال ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو بڑی بدعتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. فرقوں کے نام رکھ کر مسجدوں کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دینا، یہ بریلویوں کی مسجد، یہ دیوبند کی، اہل حدیث کی، شیعہ کی، یہ بڑی بدعت ہے. یہ بڑی بدعت ہے جن کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. باقی وہ چھوٹی چیزیں ہیں، باقی جتنی آپ لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ وہ بڑی بدعتیں ہیں جن سے. اور آپ مجھے بتائیں اگر ان بدعتوں کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے اور لوگ قرآن و سنت پہ آ جائیں، تو مجھے بتائیں اگلی بدعتیں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تیجا، 40واں محرم کے جلوس روڈز بند کر کے، ربیع الاول کے جلوس، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے جلوس اپنے اپنے عقیدتوں کے اظہار کے لیے کنٹرول انوائرمنٹ میں کوئی پروگرام کرنا ہے ضرور کریں، روڈز بند کر کے نہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ٹاپک ہے. اہل تشیع کا موقف ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ شقیہ میں خلافت کو اپنا حق قرار دیا. اس میں میں ویڈیو پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ مولا علی کے اخلاقیات سے بہت دور ہیں. حضرت علی کی وہ لینگویج ہی نہیں، ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے، اور پوری کتاب کے اسلوب کے وہ خلاف ہے. اور خود اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ جی ہم جو نہج البلاغہ میں ساری روایتوں کو درست نہیں مانتے، اور جو میں نے پیش کیے ہیں ان کو درست مانتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں. لیکن وہ اتنی دور کی تعویل ہے. میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات پیش کیے تھے نہج البلاغہ سے.
جس میں خلفائے ثلاثہ کی شان کے حوالے سے، عقیدوں کے حوالے سے، وہ آپ میری ویڈیو مختلف ریکارڈڈ ہے. سیدنا ابوبکر کی گستاخی یہ آپ لکھیں نا، تو ایک غالی رافضی نے کی تھی، تو اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے یہ خطبات بھی موجود ہیں. لہٰذا یہ اس کو چھوڑ دیں. یہ خام کہا کہ اس طرح کی چیزوں کو جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی فٹ ان بیٹھتی نہیں ہے حضرت علی کے کریکٹر کے اندر. دیکھیں مولا علی علیہ السلام اگر اس مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں نا، جتنا بڑا مسئلہ بعض غالی شیعہ نے بنا لیا ہے، ان کو تو چھوڑ دیں. میرا ایمان اس لیول کا ہے کہ اگر میری بیوی کو، حالانکہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور مولا علی کی بیوی کون تھی؟ جنتی عورتوں کی سردار، اللہ کے نبی کی بیٹی. میری بیوی کو کوئی قتل کر دے تو میں پوری زندگی اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور سیدہ فاطمہ کا قتل کوئی ایک عام عورت کا قتل نہیں تھا، اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو آپ مجھے بتائیں، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی، اور جو نبی علیہ السلام کو تکلیف دے رہا ہے اس ذریعے سے پوری زندگی اس کے ساتھ دستے راست بن کے رہنا، کیا یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں سید جواد نقوی صاحب نے بڑی دلیری کی ہے. انہوں نے کہا کہ مولا علی نے جوانی میں تلوار نیچے رکھ دی، اگر انہوں نے خلافت چھیننی ہوتی تو اس وقت تلوار اٹھا لیتے، اور بڑھاپے میں جا کے جنگ جمل صفین نہروان میں تلوار اٹھائی. جہاں تلوار اٹھانی تھی وہاں تلوار اٹھائی، جہاں نہیں اٹھانی تھی نہیں اٹھائی. تو سر آپ لوگ بھی مولا علی کا جن کے ساتھ جنگ والا معاملہ رہا ہے ان کے ساتھ جنگ والا رکھیں، جن کے ساتھ ان کی صلح رہی ہے تو آپ کی تو اپنی آپ کو مرضی باقی نہیں نا. جن کے لیے ہم مقدمہ لڑنا چاہ رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہے. رہ گیا سنیوں نے یہ جو 2 نمبری کی تھی آل امیہ کو بچانے کی، تو میرے خیال اب دنیا میں کوئی سنی نہیں ایسا بچا کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اسے یہ پتہ نہ چل گیا ہو کہ صدیوں سے ان کے بابوں نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا. اور اس وقت سنی قابو ہی نہیں آ رہے ہیں اپنے مولویوں کے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں نے 2 نمبری کی ہے. سنیوں کے اماموں نے تو حق پہنچایا تھا، لیکن تم نے آگے وہ فلٹر لگا لگا کے اپنی مرضی کا حق پیش کیا. جیسے اہل حدیث نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. بریلویوں نے اگر بخاری کھولی ہے تو انہوں نے وہ پکڑ کے ایک روایت تھی، وہ جی میلاد کے اوپر وہ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو وہ میلاد منانے میں اس کو جو ہے نا وہ رطوبت ملتی ہے، خواب میں دیکھا. اے پوری بخاری جو انہوں نے لب ہے. ہم نے یہ بھی بیان کیا وہ بھی بیان کیا. خدا کے لیے ہر بندے نے اپنی مرضی سے پورے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ بریلویوں کو ملا ہوا ہے. اور بھئی آگے بتاؤ ولی کون ہوتے ہیں؟ اپنی عبادت کروانے والے یا اللہ کی عبادت کروانے والے؟ ٹھیک ہے جی. اہل حدیث کو پورے قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، اتو شروع ہو کے اتے ختم. دیوبندی جی وہ جی کل وعد اللہ الحسنى، اتو شروع ہو کے اتے ختم. اور بھائی سورہ توبہ بھی پڑھو، ایک کلن کیڑے نے نہیں. اہل تشیع نے بھی 2-4 باتیں رٹی ہوئی ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت کی قربانیاں یاد ہی کوئی نہیں. حسین ابن علی نے گردن اس لیے کٹوائی تھی کہ ان کی عزت کی جائے یا توحید کی خاطر؟ توحید کا آپ نکالیں جنازہ اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ محرم میں باہر نکل کے پنجے اٹھا کے کالے جھنڈے اٹھا کر جھولے اٹھا کر مولا حسین علیہ السلام کو خوش کر لیں گے تو ٹھیک ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہونا. پاکستان کی سیاست کیسے بہتر کی جا سکتی ہے؟ آپ کو کون قابل لگتا ہے؟ مجھے تو غامدی صاحب قابل لگتے ہیں، اگر آ جائیں. میں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ جائیں. وہ ان سب سے زیادہ ذہین بھی ہیں، ڈیموکریسی کو سمجھتے بھی ہیں. ایٹ لیسٹ وہ باقی مکاتب فکر کو اختلاف رائے رکھنے کا حق دیں گے. آپ دیکھیں یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ سے بنیادی اختلاف وہ رکھتے ہیں اپنے نظریات میں، اس کے باوجود مودودی صاحب کی جو وہ عزت کرتے ہیں وہ شاید ان کی اپنی جماعت بھی نہ کرتی ہو. تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. تو مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں ایک ہی نام لوں گا، جاوید احمد غامدی صاحب کا. اگرچہ یہ پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں وہ بھی شامل تھے اس وقت. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی نا 2020 میں، تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ کیا
ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ جماعت کس طرف لگ گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ تو چھوڑ دیں، جب 2014 کے دھرنے شروع ہوئے تھے تو میں نے اس وقت جو اس وقت موجودہ پریزیڈنٹ ہیں عارف علوی صاحب، ایک دیندار آدمی ہے، ادھر آ کے بدنام ہو گیا، ظاہر ہے وہ جب سیاست پاکستان میں تو چیز ہی ایسی بن گئی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یار، قبریں کھود رہے ہیں آپ اسلام آباد میں، کفن لہرا رہے ہیں، آپ کو ہوتا ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کفن، آپ دیکھیں کہ ہمارے چھوٹے بچے جب ٹی وی پہ یہ منظر دیکھتے ہوں گے اپنے بڑوں کو کفن لہراتے ہوئے، سر وہ کفن اس وقت نہ لہرانے دیے جاتے تو آج آپ کو یہ ٹوکوں پہ لبیک کا یا رسول اللہ بھی نہ نظر آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت وہ کپڑے کے ٹوکے تھے، اب یہ لوہے کے بن گئے، اس کے بعد یہ گن تک جائیں گے، یہ ہمارے کیے ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ عارف علوی صاحب سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار مجبوری ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار اتنا شریف النفس آدمی اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، پتہ ان سب کو ہوتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو آج سے 20 سال پہلے باتیں کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیں، آج سے 5-6 سال پہلے بھی جو کنٹینر پہ باتیں کرتے تھے آج بالکل اس کے اپوزٹ آپ کو ان کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں بولیں ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ سب کچھ ہے، لیکن دنیا کی محبت کا غلبہ ہے۔ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہمارے کالج کے ایک ٹیچر ہیں جو اکثر کلاس میں لیکچر سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ برملا اعلان ہے کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو میرے وسیلے سے دعا مانگے، خدا اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ اس کا میں جواب بڑا اچھا دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کا پازیٹیو جواب دیتا ہوں کہ اپنے استاد سے کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے وسیلے سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ جس طریقے پہ شیخ عبد القادر جیلانی نماز پڑھتے تھے تجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ مجھے بھی اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ وہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں بقول ان کی ڈاکٹرن کے۔ اے اللہ میں نے پوری زندگی ان کے نام پہ 11ویں کھائیں اور کھلائیں، ایک دفعہ مجھے یہ بتا دے کہ وہ نماز کس طریقے پہ پڑھتے تھے، تو وہ دعا سمجھیں آج ہی آپ کی قبول ہوگی۔ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں دعا قبول۔ غنیت الطالبین جا کے خریدیں، بریلوی ہیں تو قادری پبلیکیشن کی خرید لیں، اہل حدیث تو ماشاءاللہ پہلے اس طریقے میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ چھاپی ہوئی ہے، دیوبند بھی اپنی خرید لیں۔ شروع میں انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم منفی ہیں، پھر ہم سے پوچھیں گے کہ آپ منفی ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی کو پوری زندگی پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وہ طریقہ وہ کرتے رہے جو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا وہ گھوڑوں کی دموں والی روایت لگاتے ہیں اس کے اوپر جو بالکل لگ تھی صحیح مسلم کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی جس کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نماز کس طریقے پہ پڑھنی چاہیے، تو وہ پھر آپ کو اللہ تک کیا پہنچائیں گے؟ نہ تھک سکتے ہو تو نہ نگل سکتے ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وسیلے وسیلے رہ گئے سائڈ تھے۔ ویسے ٹیکنیکلی آپ نے وسیلہ اور توسل کو سمجھنا ہے تو آپ وسیلہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، مسئلہ نمبر 43، وہ بھی وسیلہ اور توسل پہ ہے، کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ رابعی صاحب کا جو موقف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے وہ قرآن سے دلیل دیتے ہیں، وہ دلیل تو واضح نظر آتی ہے چونکہ قرآن ہر چیز پر مقدم ہے۔ وہ قرآن سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں جو ہماری بنیادی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے قرآن سب سے مقدم ہے۔ میں نے غامدی صاحب کے رد کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام۔ غامدی صاحب یہ بتائیں کہ وہ سورہ آل عمران کی آیات تو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور اس کی تعویل کرتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ امت میں آج تک ان آیات سے یہ رزلٹ کسی نے نکالا تھا جو آپ نکال رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کسی کا پابند نہیں ہوں، مجھے یہ سمجھ آیا، تو اس کو تو چھوڑ دیں۔ میں صرف غامدی صاحب جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے آج تک سورۃ النساء کی ان آیات سے اوور لک کیوں کیا ہے؟ جو بنیادی آیات تھیں، جو ایک ان پڑھ یا ایک پڑھا لکھا بندہ کوئی بھی اسے پڑھے گا اس سے وہی رزلٹ نکالے گا جو امت کا اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا۔ باقی ڈیٹیلز میں نے قرآن پاک سے مقدمہ ثابت کیا ہے حیات مسیح اور نزول مسیح کا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں احادیث میں نے بعد میں بیان کی ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ ہمیشہ وہ اس میں سے گول کر جاتے ہیں، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 156 آنورڈ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی جو خرابیاں وہ گنواتے ہوئے ان کے جرائم کی لسٹ بیان کیا، ان میں سے ایک وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ
علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے اس قول کے جو انہوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا، یعنی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش چونکہ معجزانہ ہوئی تھی، لہذا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان پہ بدکاری کا. اب یہ لفظ بول دیں تو آپ کو پتہ ہے کافروں کے ریفرنس سے بھی ہم بولیں گے ہمارے کھاتے میں ڈال کے اسے گستاخی بنا دیتے ہیں. ان کا حال یہ ہے. تو وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور قول ان کا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، جو اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسولوں کے ساتھ نہیں، کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتا ہے کہ مجھے مانو ورنہ بڑے دن کا عذاب آئے گا، اور اس کے بعد رسول قتل ہو جائے اور قوم بچ جائے تو یہ تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا کہ یہ بات میں نے طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. رسول یعنی صاحب شریعت، اور وہ دھمکی لگاتے تھے، وہ کبھی قتل نہیں ہوئے. قتل ہوئے انبیاء، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ انبیاء میں سے تھے، یہ رسول نہیں تھے. تو عیسیٰ ابن مریم تو رسول تھے. ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کا رسول قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی دیا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ اللہ نے ایمبیگوس کر دیا معاملہ ان کے اوپر. اب یہ بڑا آسان موقع تھا، یہاں پہ اللہ کہتا ہے نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے، بلکہ وہ تو نیچرل ڈیتھ مرے ہیں اپنی، جس طرح وہ سیدھا کر کے پیش کرتے ہیں. ابھی یہ ختم نہیں ہوا، اس کا بھی کلائمیکس آنا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، لَفِي شَكٍّ مِّنْ، وہ اس میں شک میں. کون؟ یہود و نصارہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اپنے گمان کی پیروی کے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور یقیناً عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. اب اس کے بعد آنا چاہیے تھا وہ اپنی نیچرل ڈیتھ مرے ہیں، لیکن کیا آیا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف. یہ الفاظ ہے. یہ ہمیشہ جتنی پرانی ڈسکشن آپ دیکھیں کبھی آیات کور نہیں کی گامدی صاحب، سیدھا آل عمران میں پہنچتے ہیں. یہ واضح ہے. جائیں کسی پرائمری اسکول کے بچے کو کہیں کہ اس کا سلیس ترجمہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ قتل ہوا نہ سولی دیا گیا، یقیناً قتل نہیں ہوا، بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اس کی بجائے ہونا چاہیے تھا وہ نیچرل ڈیتھ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ ایسا کسی کے ساتھ کر سکتا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بھی بنے گا. اب یہ جو میں نے یہ ترجمہ کیا نا کہ ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اس کا غامدی صاحب اور باقی لوگ یہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا، یعنی وہ ہی کی ضمیریں الٹ کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب احادیث میں آئیں گے آپ کا یہ موقف ہمارا یہ موقف، تو آئیں بخاری مسلم دونوں پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ یہی آیت پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، اور اس وقت عیسائی اسلام قبول کر لیں گے، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کیا تم قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے ہو کہ کوئی بھی ایسا اہل کتاب نہیں بچے گا مگر اپنی موت سے پہلے ان پہ ایمان لے آئے گا. یہ حدیث نہ بھی ہو، پچھلے الفاظ کیا ہیں؟ نہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ اٹھا. اب غامدی صاحب کو پتا تھا یہ بالکل واضح ہے، اس لیے وہ جب سورہ آل عمران کی آیات ڈسکس کرتے ہیں نا، انی متوفیک ورافعک الیہ، بلکہ میں تمہیں موت دوں گا اپنی طرف اٹھا لوں گا. ہم کہتے ہیں میں تمہیں پورا کروں گا جو دنیا میں تمہاری زندگی ہے، پھر اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ پوری ایک بحث ہے. متوفی کا دونوں معنی آتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب ان کو یہودی پکڑنے لگے قتل کرنے کے لیے رومنس کے ذریعے، تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے اسی وقت موت دی اور پھر ان کی لاش کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو آدھا رفع سماوی غامدی صاحب بھی مانتے ہیں. غامدی صاحب کا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں ہے جو قادیانیوں کا یا منکرین احادیث کا ہے. وہ تو ان کی ڈیتھ اور قبر بھی مانتے ہیں.
جبکہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس وقت موت دی گئی اور لاش کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ جو یہاں آیا تھا نا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے بلکہ انہیں اٹھا لیا, وہ کہتے ہیں اس وقت ان پہ ایک نیند طاری ہوئی, ساتھ ہی انہیں موت آئی اور فرشتے انہیں اٹھا کے اوپر لے گئے. وہ یہاں دنیا میں ان کی قبر نہیں ہے. آدھی بات وہ بھی مانتے ہیں, لیکن یہ اتنی لمبی انہوں نے کہانی انہیں اس لیے بنانی پڑی کہ وہ واضح چیزیں موجود تھی, اس کا ان کو انکار کرنا تھا. اور بخاری مسلم کی درجنوں احادیث کا. اور جب ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں سنی اور شیعہ کا اجماع ہے, اور آپ خود مانتے ہیں عملی تواتر جو ہے وہ قرآن سے بڑی دلیل ہے, مقدم ہے, کیونکہ قرآن بھی عملی تواتر سے آیا تو سنت بھی, تو یہ سنت سے عقیدہ نہیں آیا کیا؟ اب تو خیر وہ ڈھیلے پڑ گئے, انہوں نے کہا اگر آ گئے تو انشاءاللہ مان لیں گے. ہاں اب یہ میں کیسے آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کی زندگی میں آ جائیں؟ وہ اوریہ صاحب بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہر دوسرے دن وہ کبھی حضرت عیسیٰ کو لائے ہوتے ہیں. پہلے ڈاکٹر سرار صاحب کی ڈیوٹی تھی کہ امام مہدی آئے کہ آئے, اوڑو اوریہ صاحب نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے. میں ایڈی خطرناک ڈیوٹیاں میں تو نہیں سنبھال سکتا کہ بہ کے تھے پروفیسیز کرتا پھر. برقع سنت ہے یا بدعت؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, قرآن میں صرف چادر کا ہے. تو یہ چیزیں کلچرل ہیں نا میرے بھائی. کون کہتا ہے کہ برقع پہننا ضروری ہے؟ چادر لیں. آپ ایران میں عورتیں جو ہیں وہ چادریں لیتی ہیں, اتنی بڑی چادر ہے, یہاں پہ بھی ایرانی چادر مل جاتی ہے, وہ یوں لے کے یہاں سے انہوں نے پکڑی ہوتی ہے. حج عمرے پہ آپ کو عورتیں ایرانی وہ کالی چادریں لیتی ہیں, تو چادر لیں. لیکن وہ چادر وہ پھر کس طرح کی ہوگی کہ عورتوں کے جسم کی نمائش نہیں ہونی چاہیے, کوئی منقش چادریں نہیں ہونی چاہیے. برقع ذرا کمفرٹیبل ہے, جس طرح نبی علیہ السلام تہمت پہنتے تھے. آپ شلوار کیوں پہنتے ہیں میرے بھائی؟ آپ پینٹ کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ سیف لباس ہے اس کی نسبت. سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے پجامے کو پسند فرمایا, خریدا, لیکن پہننے سے پہلے آپ کی ڈیتھ ہوگی. آپ کے نزدیک بھی شلوار تیمم سے زیادہ پسندیدہ ہے, اگرچہ آپ نے پوری زندگی پہنی نہیں لیکن خریدی ہے. آج اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوتے تو برقعے کو پریفریبل کرتے ہیں چادر کی نسبت. چادر تو بڑی خطرناک ہے, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. موٹر بائک پہ اکثر عورتیں گرتی ہیں برقعے کی وجہ سے. وہ اتنے چوڑے چوڑے انہوں نے برقعے سلوائے ہیں بھائی, درمیانہ سا برقعہ ہو اور اسے بھی سمیٹ کے, اور چادر ہو نا تو آپ کو ہر دوسرے دن اس طرح کے واقعات ملیں. ہاں اگر آپ نے گاڑی میں سفر کرنا ہے, کسی فنکشن پہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, چادر وہ پھر اسی طریقے سے کریں. آج کل تو بڑا آسان ہے, اب تو چہرے کا نقاب کرنا بھی کوئی ایشو نہیں رہا, ماسک پہن لیں. پہلے عورتوں کو ہوتا تھا جی وہ پنیں لگانی پڑتی ہیں, وہ کھل جاتا ہے جی حجاب, تو ٹھیک ہے بڑے بڑے ماسک آ گئے ہوئے ہیں, مختلف رنگوں کے آ گئے ہیں, بلکہ اب تو وہ سوٹوں کے ساتھ میچنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا اس کے اندر بھی آپ جدت آ گئی ہوئی ہے. تو وہ لیکن وہ اس طرح کا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹریکٹفل ہو, سادگی ہونی چاہیے. تو ہم نے کب کہا یہ چیزیں کلچرل ہیں میرے بھائی. شادی کے اوپر سلامی دینا, مولوی کو پیسے دینا نکاح پڑھانے کے, ہاں اونٹ اور گھوڑے کی بجائے بیوی کو کار میں لے کے آنا, یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں. اور کلچرل چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہ ہو, قرآن و سنت سے دلیل اس کی ضرورت نہیں ہے. اور جو دینی ایکٹیویٹیز ہیں پیورلی, جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یا نکاح کے لیے جو شرط ہے ایجاب و قبول, گواہوں کی موجودگی, حق مہر, اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. باقی ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں, ان کو ٹریڈیشن پہ چھوڑا گیا. اسلام پوری انسانیت کے لیے, صرف عرب کے لوگوں کے لیے تو نہیں ہے, ورنہ تو ہم یہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر پگڑی فرض کر دیتے. لیکن عرب میں کافر بھی پگڑی پہنتے تھے, مسلمان بھی پہنتے تھے. ریگستانی ماحول کی, ہم تو نبی الاسلام سے ایک محبت کے اظہار کے لیے پگڑی پہنتے ہیں. ادروائز ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جی پگڑی میں پڑھو گے تو نماز زیادہ ثواب ہوگا اور ٹوپی میں کم ہوگا. نہیں, ایک محبت کا اظہار ہے. میں تہمت بھی استعمال کر لیتا ہوں, کرتا پہنتا ہوں, لیکن اگر کوئی بٹنوں والے بھی پہن لیتا ہے دین واٹ یار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں وہ کالر دوسرے والا نہیں, یہ آپ کوئی دوسرا بھی کالر کر لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ کلچرل چیزیں ہیں, اس کو کوئی. امام اوزائی کون تھے؟ یہ بھی آپ سمجھ لیں تبع تابعین میں سے ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں. نماز کے طریقوں میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں میرے بھائی. بخاری مسلم پڑھیں اور دیکھیں, باقی حدیث کی جتنی کتابیں وہ دیکھیں. اختلاف تو انہوں نے پریکٹیکلی بنایا, پریکٹیکلی تو ہر چیز میں اختلاف ہے. نماز کا طریقہ تو چھوڑ دیں, قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں اختلاف نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ پاکستان میں کروڑوں لوگ بابوں کو کیا نہیں پکار رہے؟ تو اب آپ پیٹنا ڈالنا شروع کر دیں گے کہ جی اتنا اختلاف ہے قرآن میں, تو کوئی اور قرآن اب آپ کے لیے لے کے آئیں. بھئی ہم کہیں گے قرآن پڑھو, آپ کی نہیں عقل کام کرتی کہ اس آیت سے جو انہوں نے اس کی مخالفت کی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر چور گھس جائیں
اور پھر لڑائی شروع ہو جائے اور آپ جا کے کہیں نہیں یار لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، آدھا آدھا کر لو مکان، یہ ہوگا؟ یہ جھگڑا بری بات ہے نہیں، آپ کھڑے ہوں گے اس شخص کے ساتھ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کو آپ روکیں گے. یہاں پہ بھی ایک کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے، کہہ رہا کرنا ہے، تو آپ دیکھیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا عقل نہیں دی ہے؟ کیا آپ جنت کے سوالی نہیں ہیں؟ اور پلیٹ میں رکھ کے آپ کو جنت مل جانی ہے، آپ نے تحقیق نہیں کرنی؟ کریں. یہ کہانی ہے رفع الیدین کے اوپر، میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں. رفع الیدین سے متعلق جو 8 دھوکے یہ لوگ دیتے ہیں نا، مسئلہ نمبر 70B میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہے، پورا مقدمہ ہے. اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد گناہ سے بچنے کے لیے یہ قسم کھا لے کہ اگر وہ گناہ کبیرہ کرے گا تو اس کی ہونے والی بیوی کو 3 طلاقیں. اس بیچاری تک ایک سور ہے کدھر چوتھے محلے جا کے ہونے والی ہو ہی نہیں آلے تو طلاق ہو جائے گی جی، ہو جائے گی جی. اس کے اوپر ویڈیو بھی میری ریکارڈ ہے، اس پہ میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی. اگر کسی نے کام ڈال دیا نا تو یہ قسم کی زمرے میں آئے گا. اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ قرآن حکیم میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے. قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنی قسم کو توڑ دے. اکثر کہتے ہیں جی اگر تو اپنے بھائی کو ملنے گئی تو میری طرف سے 3 طلاقیں. اس نے تو جانا ہے بھائی کو ملنے، کیوں نہ جائے، اس کا بھائی ہے. تو اب وہ اس کے جانے سے پہلے آپ قسم کو توڑیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں، اس بیچاری کو جانے دیں. اور اگر وہ چلی گئی تو اگر آپ کی 1 طلاق کی نیت تھی تو 1 ہوئی، 2 کی تھی تو 2، 3 کی تو 3، اور زنانی فارغ. ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. وہابیوں کو جا کے فتوے نہ لیندے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ میں ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، آج کل تو obsolete ہے وہ، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا انہیں کپڑے لے دو، ان دونوں میں سے ایک. اور اگر غریب ہو تو پھر آخری آپشن دیا گیا 3 روزے رکھ لو مسلسل. بس یہ ہے اس کا کفارہ دیں. اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میت کو دفنانے کے بعد اس کے لواحقین کو اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے جس سے اس کو فائدہ ہو؟ ایک مشہور حدیث میں 3 عمل ہیں، ان کے علاوہ بھی اس کے اندر ہی سب کچھ شامل ہے جو صحیح مسلم کی آپ نے حدیث کا اشارتاً بات کی ہے کہ میت کو صرف 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا تو ظاہر اسے ملنا چاہیے. دوسرا علم کی بات، وہ بھی اس کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، جس طرح امام بخاری امام مسلم کی کنٹریبیوشن ہے، انہیں ثواب ملنا چاہیے. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اب نیک اولاد والی جو بات ہے اس کی پھر آگے ایکسپلینیشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، پیچھے سے ان کی ماں فوت ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھا، ماں مر گئی، میں اب اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا، اب میں اس کی طرف سے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کنواں کھدوا کے وقف کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے جتنے لوگ پانی پیئیں اس کا ثواب اسے ملے، تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، آپ فرمایا ہاں، بس مختصر جو نعم، کوئی قید لگائی نہیں. تو میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں آپ. میت کی طرف سے کوئی بھی آپ نیکی کا کام اس کے قریبی رشتہ دار کریں گے، آٹومیٹکلی اسے ثواب انشاءاللہ تعالی. اولاد کا تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، اولاد جو کچھ خود بھی کر رہی ہے نا اس کا ثواب بھی پہنچے گا. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک جنتی کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا عمل نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے جنت میں تیرا ایک اور مرتبہ بلند کر دی ہے. تو یہ ہے اصالہ ثواب کے 10 طریقے، میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، آپ تفصیل کے ساتھ وہ دیکھ لیں. اصالہ ثواب پہ میں نے آج سے آلموسٹ 9-10 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ بھی 2 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اصالہ ثواب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن کے حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان کا مطلب صرف اللہ ہی کو ہے تو بطور وحی نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عموماً وہی بات کی جاتی ہے جس کا کوئی مطلب ہو. عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے خود واضح کر دی نا. قرآن کے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھنی چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قرآن کی آیات کی 2 اقسام ہیں. ایک محکمات ہیں جن میں ہم نے حکم واضح کر دیے. محکمات کون سی؟ نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، زنا سے بچو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی جتنے نیک کام کرنے کا حکم ہے اور برائیوں سے روکنے کا حکم ہے، یہ محکمات ہیں، یعنی جن کے حکم دیے گئے ہیں. اور قرآن کے الفاظ ہیں یہ کتاب کی اصل ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 7. چلے میں اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، کسی کا وہم نہ رہ جائے.
سٹارٹ میں ہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، جس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی ماں ہے کتاب کی، اصل جڑ وہی ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں. متشابہات یعنی ریزیمبلنس والی آیات، جن میں اللہ نے ایک دھندلا سا تصور پیش کیا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے، جس طرح جنت کی حوروں کا ذکر ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. اب دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن جیسے کہا گیا باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو دنیا کے آپ باغ کو امیجن کر لیں تو تھوڑا سا آپ کو تصور آ جائے سمجھانے کے لیے. باقی ایگزیکٹلی وہ کیسی ہیں وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ متشابہات ہیں. اس طریقے سے اللہ کی صفات جو ہیں، اللہ کا ہاتھ، اب ہم یوں ہی نہیں اشارہ کر سکتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اللہ کی آنکھیں قرآن میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ کھڑا کریں. وابتغاء تأویلہ، اور پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہوئے گا، الف لام میم آل محمد. ہاں سنی کریں گے، وہ کہتے ہیں جی الف سے اللہ، اور میم جو ہے محمد کی ہے، اور لام جو ہے وہ جبرائیل کا ہے. کیونکہ عرب میں جب قاصد کو خط لکھا جاتا تھا تو بھیجنے والے کے لفظ کا پہلا کوڈ ورڈ ہوتا تھا، جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کے بھی نام کا پہلا، اور جو لے کے جا رہا ہوتا تھا اس کا آخری. انہوں نے بھی الف لام میم. ابن تیمیہ نے بھی تب آزمائی اس کے اوپر کی ہے، صوفیاء نے بھی کی ہے. شیعہ کا تو یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. اللہ کے بندوں، قرآن واضح کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے حکم دیا اس کی پیروی کرو، تسی کہڑے کمج لگے ہوئے ہو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ. یہ اللہ نے لوگوں کا، یہ جو اس نے پوچھا گیا کیوں رکھے ہیں، اس لیے کہ تمہارا غرور توڑا ہے، غرور توڑ دیا تمہارا. کوئی کہتا ہے نا بہت بڑا لامہ، اسے کہ الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ. ہاں جب مولوی کہتے ہیں نا بسم اللہ کا بتائیں، بسم اللہ بھائی دسنے تو الف لام میم دا دس، تو بڑا علامہ بننا ہے. سائنس کی 1000 آیات کم از کم قرآن میں موجود ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، اس کا بتا، تیرے پاس تو علم نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کو نہیں پتہ تھی، آج ہمیں پتہ چلی ہیں، تو وہ متشابہات آج کی ڈیٹ میں محکمات بن چکی ہیں. ذہن میں رکھیے گا، اس وقت وہ غیبی ایمان تھا. جیسے سورہ الانبیاء میں آیا کہ اللہ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو بیالوجی تو آج پھر اس کی پوری ڈیٹیلز بتا رہی ہے نا، اس زمانے میں تو لوگوں کو نہیں پتا تھا. تو اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ بس اتنا کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے اوپر، بس. کل من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. اور ان کی کیا خوبی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے، دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، حروف مقطعات بھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں چاہے ہمیں ان کا مطلب نہ بھی پتا ہو. پورا قرآن اور پڑھا ہوا ہے، حروف مقطعات تو قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں بنتے، سارے بھی جمع کر لیں. تو وہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ عام بندہ اس کے پیچھے پڑے. اچھا، اہل تشیع جو ہے نا اس آیت میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں وقف ہے قرآن میں کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وہ یہ وقف کو چھوڑ کے کہتے ہیں والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ ہیں یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ اہل بیت وہ بھی جانتے ہیں اس کی تعویل. اب یہ جو انہوں نے غلط اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تو قرآن میں باطل نہیں داخل ہو سکتا. سورہ حمیم سجدہ میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے. قرآن کا اسلوب ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ
یقولون آمنا بی، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہے. یہ خود اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو، ہم ایمان لاتے ہیں بس سب کچھ اللہ کی طرف سے. ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اس کا علم عطا فرمایا اور باقیوں کو نہ عطا فرمایا. میں ایک دفعہ ایک شیعہ کے لائبریری میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اس آیت کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ہم والراسخون فی العلم کو جو ہے نا پیچھے ملاتے ہیں. اردو میں بھی آپ اٹھو مت بیٹھو، اٹھو کو علیحدہ کر دیں، مت بیٹھو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹھ جاؤ مت بیٹھو. لیکن اٹھو مت بیٹھو تو الٹ مطلب ہو جائے گا. تو کہتے ہیں ہم یہ وقف نہیں مانتے. میں نے خیر پہلی ورکنگ کی ہوئی تھی، میں نے وہاں نا ایران کا چھپا ہوا تھا ایک قرآن ریڈ بائنڈنگ کے اندر نا، وہ یہی والا قرآن ہے جو ایران سے چھپتا ہے. عرب سے یہ جو ہے وہ بلو بائنڈنگ میں ہے، وہ ریڈ بائنڈنگ میں. تو میں نے وہ کھول کے ان کے سامنے رکھا، میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں یہ وقف لگا ہوا ہے. کہتا نہیں وہ قرآن میں تو وقف موجود ہے لیکن ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں اس معاملے میں. میں نے کہا یہی کافی ہے اختلاف رکھنا آپ کا، جبکہ آپ کے اپنے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ تو ظاہر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ بھی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کا اختلاف ہے. یہ اختلاف نہیں کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اختلاف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بابوں کو بھی پکارتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، آپ رکھتے ہیں اختلاف، ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. باقی میں نے کہا جی قرآن آپ کا بھی وہی عقیدہ بیان کر رہا ہے، اور قرآن کی یہ وقف نہ بھی لگے ہوتے تب بھی قرآن اپنے اسلوب میں حفاظت کرتا ہے اپنی بات کی. حدیث ظنی ہے یا قطعی؟ قرآن میں اختلاف نہیں تو حدیث میں کیوں اختلاف ہے؟ قرآن میں بھی اختلاف ہے میرے بھائی. پہلے صفحے پہ اختلاف ہے، پہلا صفحہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن دنیا کے اکثر مسلمان جو ہے بابوں کو بھی پکارتے ہیں. ہاں ہوں دسو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے ان کے سمجھ کا فالٹ ہے. تو سر یہ جو منوس مارے حدیث کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے بھی دماغ کی خرابی ہے. جب امت کی اکثریت قرآن میں اختلاف کر رہی ہے، کتاب کے طور پہ تو مان رہی ہے لیکن کتاب کی نہیں مان رہی، صرف کتاب کو مان رہی ہے، تو آئیں آپ کو حدیث میں جہاں پہ مسئلہ ہے تو اس میں کتوں کی کیا غلطی ہے کہ انہیں پالتو رکھنے پر پابندی ہے؟ کتوں کی یہ اسی میں انہوں نے لکھا ہوا. میرے بھائی خنزیر کی کیا غلطی ہے کہ قرآن پاک میں 4 جگہ اس کے گوشت کھانے پہ پابندی ہے؟ پھکی کا جواب پھکی. خنزیر کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے کے بعد اللہ کو غلطی لگی کہ ان میں بنا بیٹھا ان کے کرا تو چلو میں آرام کر دینا. یہ سب چیزیں شریعت کے احکامات ہیں. اس طریقے سے اگر آپ مذاق اڑائیں گے نا تو آپ کسی گراؤنڈ پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے. میری ایک مجلس ریکارڈ ہوئی ہے غامدی صاحب کے نظریات سے متعلق 20 سوالات، وہ آپ دیکھ لیں. غامدی صاحب تو خیر اس وقت نمائندہ شخصیت اس حوالے سے بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ احادیث کو مانتے ہیں، لیکن بعض جگہ وہ احادیث کے معاملے میں ڈنڈی والا کام کرتے ہیں، جو کہ حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اہل حدیث بھی کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیثوں کی ڈنڈی کسی کو نظر آتی تھی؟ ہم نے اتنا بڑا ڈنڈا نکالا ہے ان کے لیے، 2812. ہمارے اماد الاسلام بھائی ہر دوسرے مولوی کو فون کر کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں کیڑی جی 2812 کڈا بڑا ڈنڈا کڑیا ہے. ہاں جی ٹیکنالوجی دجال ہے کہ نہیں؟ ٹیکنالوجی کا اگر مس یوز ہو تو دجال ہے. ایک سسٹم بھی ہے دجالی، لیکن ایک شخصیت نے بھی آنا ہے جو اس کی نمائندہ ہوگی، وہ شخصیت نمائندہ بن کے بھی آئے گی. تو یعنی ٹیکنالوجی بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے نا، روحانیت کی آنکھ بند کی ہوئی ہے، صرف مادے کی آنکھ سے دیکھ رہی ہے. یہ بھی ایک الگ سے چیز ہے، دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. باقی دجال کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کا جو پازیٹیو یوز ہے وہ ایسا ہے کہ صحابہ کرام کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، جو آج ہمیں چیزیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات کی پہلی جلد میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوا، کیونکہ عرب کی سرزمین سے اسلام باہر ہی نہیں نکلا تھا. خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے اور لوگ قبول کریں. یہ قرب قیامت کے بارے میں. اس وقت تو صحابہ سوچتے ہوں گے ہر گھر کے اندر کس طرح. تو سر آج آپ اگر کسی بچے کو کہیں کہ اس طرح حدیث میں ہے کہ ہر گھر میں بات پہنچ جائے گی تو وہ آپ کو کیا کہے گا کہ بالکل ٹھیک بات ہوئی ہے، دیکھیں نا جی یوٹیوب انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ہر گھر میں موجود ہے. اس میں الفاظ ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. بالکل مولویوں کے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم لوگوں کے بیڈ رومز میں پہنچ گئے یوٹیوب کے ذریعے.
ان کے چاہنے سے کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی کا کمال بھی ہے. حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی عاصم بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لایا تو امت محمدیہ کے اولیاء کرامات کیوں نہیں دی؟ یہ میں پچھلی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں, اس لیے تخت بلقیس پر میری ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں. پچھلا جو پبلک سیشن تھا نا 23 نمبر, اس میں نے تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے. میرا سوال ہے کہ سفر کے دوران فجر کا ایک فرض پڑھ سکتے ہیں؟ ایک فرض کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی, فرض کم از کم 2 ہی ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں نماز 2 رکعت ہی فرض کی تھی, پھر سفر میں اسے 2 رہنے دیا اور حضر میں 4 کر دیا, سوائے مغرب کے وہ 3 ہو گئے. ایک فرض کوئی نہیں ہے جی میرے بھائی. ہاں جو جنگ کی حالت میں نماز ہے نا, نماز خوف, اس میں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے 1 رکعت والی بھی, لیکن امت کی اکثریت وہ 1 رکعت سے مراد یہ کہ 1 رکعت امام کے پیچھے اور 1 پھر الگ سے, اور وہ قرآن میں بھی اشارتاً سورہ النساء میں موجود ہے. اے نبی جب تم ان میں موجود ہو جنگ کی حالت میں تو تم پھر 1 رکعت پڑھاؤ, ایک جماعت تمہارے پیچھے 1 رکعت پڑھے, اور پھر نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے تھے 1 رکعت پڑھ کے. وہ جو 1 رکعت ہوتی تھی, یہ پوری تفصیل بخاری مسلم میں, قرآن میں بھی پوری تفصیل آئی ہے. اور نماز خوف والی حدیثیں آپ کو بخاری مسلم کے حوالے سے مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گی. تو نبی علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے, اور وہ جو 1 رکعت جنہوں نے پڑھی ہوتی تھی نا حضور کے پیچھے, وہ پھر دوسری رکعت اپنی خود مکمل کر کے سلام پھیرتے تھے, پھر وہ جا کے حفاظت کرتے تھے بارڈر کے اوپر یا جنگ کے میدان جنگ میں آگے, اور وہ دوسرے جو رہ گئے ہوتے تھے وہ آتے تھے, پھر جب حضور کے پیچھے سب بنا لیتے تھے تو حضور پھر کھڑے ہو جاتے تھے, اور حضور کی وہ دوسری ہوتی تھی, آپ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیتے تھے, اور وہ جو پیچھے شامل ہوتے تھے ان کی 1 ہوتی تھی, وہ بھی 1 اپنی الگ کر لیتے تھے. لیکن یہ خصوصیت ہے قرآن میں, ہے نبی جب تم من میں موجود ہو. کیوں؟ صحابہ کرام اپنے لیے آنر سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی ہم میں موجود ہوں اور 2 امام مقرر ہوں, آدھے لوگ حضور کے پیچھے پڑھ لیں, حضور تو اپنی پڑھ چکے ہیں, فرض نماز دوبارہ تو نہیں آپ نے پڑھانی. ٹھیک ہے, تو حالانکہ جائز بھی ہے, لیکن ظاہر ہے نماز خوف میں تو تردد ہوتا ہے نا جنگ کی حالت میں. تو پھر کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ 1 کریں, آدھی جماعت کو 1 آپ پڑھائیں اور اگلی آدھی جماعت کو 1 پڑھائیں. میرے والد صاحب حادثے میں فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. پی ٹی وی میں ملازم تھے تو کچھ رقم قانونی طور پر چھوٹی بہن جو کنواری ہے اسے ملی ہے, کیا اس رقم میں باقی بہن بھائی کا حصہ ہوگا, جبکہ پی ٹی وی کے قانون کے مطابق صرف اس کنواری بہن کا حصہ. پی ٹی وی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا, قرآن و سنت کے قانون کے تحت تو وہ وراثت ہے. وراثت کے تفصیلی احکامات میری ویڈیو آپ دیکھ لیں, سورۃ النساء کا 2 رکوع پڑھ لیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو شریعت کے مطابق وہ ساری رقم تقسیم ہوگی. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوٹی بہن جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے, آپ لوگ سیٹلڈ ہیں, تو آپ آفیشلی اسے معاف کر دیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے دادی دادا زندہ ہیں تو یا آپ کی والدہ, تو ان کا بھی حصہ بنے گا, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہے. تو آپ باقی میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا شیخ عبدالقادر جیلانی اہل بیت سے ہیں؟ ہم نے اکثر بریلوی حضرات سے سنا ہے کہ امام حسن کی اولاد سے ہیں. ہاں جی اہل بیت ہیں, حسن حسین نہیں ہے. تو اہل بیت سے ہیں, لیکن وہ نماز رفع دین سے پڑھتے تھے, نماز ان کی وابیوں والی تھی, یہی کہہ دیتے ہیں نا. تو اہل بیت سے ہیں, کیوں نہیں ہے؟ دنیا کیوں ہے؟ اگر سب آگے ہونے والا اللہ کو پتا ہے تو پھر ایک کھیل جیسا لگتا ہے. اگر یہ دنیا سے چلتی ہے, ایسے ہی چلتی ہے, ایفرٹ سے چلتی ہے, تو دعا کیوں مانگی جاتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیتے تو یہ سب کچھ, یہ اللہ کا پلان ہے, اس کے اوپر اللہ نے بیان کیا ہے. قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ الانبیاء میں, لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. وہم یسألون, اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. یہ کریٹر کی مرضی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. نہ کوئی مولوی نہ کوئی مفتی لچ تلنے کی کوشش کرے اس طرح کی باتوں کا جواب دینے کی, کیونکہ اللہ نے ایسے سوالات بیان کیے ہیں. سوال اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. آپ کو اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے دھکا دے دے اور میں آپ کو کنارے پہ کھڑے ہو کر کہوں کہ میرے بھائی اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو تو کنارے تک پہنچ جاؤ گے, جان بچ جائے گی, اور آپ کہیں کہ نہیں منو پہلے دسو کہ منو دھکا دیتا ہے, میں ہاتھ پیر نہیں مارتا, تو یہ ضد لگانے سے کیا آپ اپنی جان بچا لیں گے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ پاؤں ماریں, کنارے پہ پہنچ جائے, پھر نبڑ لانگے بھی کیا ہوا ہے. تو پیغمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کنارے پہ کھڑا ہے اور آپ کو ندا دے رہا ہے کہ آپ کو ایک خالق نے پیدا کیا ہے, اور وہ شخص خود بھی سچا ہے, اس کی پوری زندگی کریڈیبل ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اور آپ ضد لگا رہے ہیں کیوں ایسے کیا, میرے سے پوچھے بغیر اس نے مجھے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا.
میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا؟ وہ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے تفصیلی، اس میں بلکہ پبلک سیشن نمبر 1 میں میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، وہ ہدایہ پورٹل والے ہمارے بھائی نے اس کا کلپ بھی بنایا تھا، تو وہ بعد میں آپ دیکھیں گے۔ تو جب انشاءاللہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا، پھر اللہ سے پوچھیں نا کہ اللہ مجھے اس مصیبت، پھر تسی جناب اچھنا کیا ہے، تسی کہنا جی چھوڑو جی کیڑیاں گلاں کر دیو، یاشی لگ گئی ہمیشہ دی۔ دنیا میں اگر آپ کو حکومت کہنا کہ جی آپ لاہور سے جہلم کا ریل کار کا سفر جو 3 گھنٹے کا ہے کسی ڈبے میں کھڑا ہو کے کر لیں، جہلم پہنچتے ہی انجینئر صاحب نہیں، حکومت آپ کا خرچہ اٹھا لے گی پوری زندگی کا، آپ کے بچوں کی تعلیم، آپ کی رہائش، آپ کی صحت، سب کچھ ہے، صرف ایفرٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ریل کار کے ایک ڈبے میں کھڑے ہو کر صبح 7 سے لے کے 9:45 تک کا سفر ٹرین کا آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کہنا سرکار ڈبے دے اندر کہہ رہے ہوں، میں ڈبے دے اتنے کھلو کے کر لینا، اگر پوری زندگی کی عیاشیاں لکھی ہوئی ہیں تو میرے بھائی دنیا کی یہ زندگی کو آخرت سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کوئی دنیا میں سمندر میں انگلی ڈبوئے، انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی انفینٹ، نسبت ہی نہیں، تو بڑا سستا سودا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا میں جس شخص نے مشکل کی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے کہے گا ذرا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ ہائے ہائے، پھیرا لائے گا نا، اللہ پوچھے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جب رزلٹ سامنے آیا نا کہ جناب یہ اتنا بڑا انعام ہمیشہ کا انتظار کرنے والا ہے، اور مسلم شریف کی اسی حدیث میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی نافرمانی کی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے جہنم کا ایک پھیرا لگا۔ دنیا میں بڑا کہنا چاہیے ایک پھیرا ہی لگے گا، لواؤ نا ذرا انہوں ایک پھیرا۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر پہنچی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر دیکھی نہیں ہے۔ وہ ایک پھیرے کا غم اس کی دنیا کے سارے نشے کو کافور کر دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو یہاں تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اہل تشیع کی پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہے، کتب میں آتا ہے کہ امام جعفر نے لیکن راویوں کو جھوٹا ہونے کا فرمایا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس بن مالک، اما عائشہ، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جھوٹے الزامات ہیں امام جعفر علیہ السلام کے اوپر، کوئی انہوں نے نہیں فرمایا۔ اما عائشہ کے بارے میں انہوں نے کیسے کہنا ہے، انس بن مالک کے بارے میں کیسے کہنا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں، ایون حضرت ابو ہریرہ کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ تو اہل بیت کے سپورٹر رہے ہیں، بنو امیہ کے دور میں ہوتے ہوئے بھی اہل بیت کی فیور میں یہ بولتے تھے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ پہ، انس بن مالک پہ میری ویڈیوز دیکھ لیں، ایک پاکستان لیول کے شیعہ عالم ہیں نام لیے بغیر، تو وہ اس لیے کہ وہ اصلاح کا دروازہ نہ ان کے لیے بند ہو جائے، تو انہوں نے سنان بن انس کے بارے میں کہہ دیا تھا جس نے حضرت حسین ابن علی کا گلا کاٹا تھا نعوذ باللہ، کہ وہ انس ابن مالک کا بیٹا تھا۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ کے بندے وہ تو اس کا تو قبیلہ ہی ڈیفرنٹ ہے، وہ انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے۔ جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور تے میاں محمد بخش اور، خالی نہ ہی کونے نال تے نہیں ہو جاندہ، ٹھیک ہے نا؟ ناموں میں میرے بھائی کیا رکھا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کو 2 نام بڑے پسندیدہ ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ، اور مولا علی کے قاتل کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن بن ملجم، مسلمان تھا۔ اور مستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ اور ظاہر حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس امت پہ بھی عذاب آ گیا، دوبارہ خلافت ہی نہیں قائم ہو سکی۔ تو میرے بھائی یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، اس طریقے سے آپ لوگ جو چیزیں بنا دیتے ہیں نا وہ ویسے نہیں ہیں۔ اما عائشہ کے بارے میں بھی نہیں، آپ اما عائشہ کا تو بھائی ہے نا جی، محمد بن ابی بکر۔ ہاں جنگ جمل کے والے سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، باقی ہم نہیں اس چیز کو مانتے، غلط منسوب کیا گیا۔ مولا علیہ السلام کو مولا کہنے کا مطلب کیا ہے، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ۔ آقا سردار، یہ بھی معنی درست ہے۔ کیا مولا علی علیہ السلام انبیاء کے بھی آقا ہیں؟ بالکل نہیں جی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی شخص اگر یہ منسوب کرتا ہے ان کی طرف، حضرت علی نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں انبیاء کا بھی سردار ہوں۔
علی بھائی آپ کے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا میں حضرت علی کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی تھے، لیکن جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر تھے۔ نہیں میرے بھائی، ترمذی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث میں نہیں لکھا ہوا، وہ راوی کا قول لکھا ہوا ہے، اور راوی تابعی ہے، اور تابعی کی مرسل امام مسلم کے مقدمے میں قبول نہیں۔ اس پہ میری ویڈیو آ چکی ہے، یہ ایک وہابی مولانا نے میرے خلاف کلپ بھی بنایا تھا، اتنے ظالم ہیں۔ میں نے لکھا ہے صحیح احادیث، حدیث وہ ہوگی جس کی سند نبی علیہ السلام یا کسی صحابی تک جاتی ہو۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کا قول کوئی حجت نہیں ہے۔ وہ ابراہیم نخی کا قول امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر ایمان لے کے آئے۔ اوپر زید ابن ارقم کی حدیث ہے، حدیث زید ابن ارقم کی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے علی ابن ابی طالب۔ تو زید ابن ارقم جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کا حضرت علی کا زمانہ پایا ہوا ہے، اور ابراہیم نخی حضرت علی کی شہادت کے 10 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں، اور 50 ہجری میں ابراہیم نخی پیدا ہوئے ہیں، اور 96 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ جو شخص حضرت علی کی وفات کے بعد 10 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر کی وفات کے 30 سال بعد پیدا ہوا ہے، 30 بھی نہیں 27 تقریباً 37 سال کے بعد، وہ شخص کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ منسوب کرے؟ اور اس کی سپورٹ میں میری بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ سب سے پہلے مسلم کون؟ سب سے پہلے جو ایمان ہے وہ لے کے آئی سیدہ خدیجہ، عورتوں کی سپیشیز میں، اور مردوں کی سپیشیز میں چاہے وہ کوئی بچہ ہو یا بڑی عمر کا، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے علی ابن ابی طالب۔ تو میں نے کئی احادیث اس میں پیش کی ہیں۔ وہ عفیف والی حدیث جو ہے صحابی والی، جو کہتے ہیں کہ میں جب تجارت کی غرض سے گیا تھا، وہ حدیث مسند احمد میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے چیپٹر خصائص علی میں ہے۔ تو عباس نے مجھے بتایا جب 3 لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے حرم میں دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت اس دین کے ان 3 کے علاوہ کوئی پیروکار نہیں ہے۔ وہ 3 کون تھے؟ نبی علیہ السلام، حضرت خدیجہ اور مولا علی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت ایمان لے آتا تو میں چوتھا ہوتا۔ تو اس میں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے حضرت ابوبکر کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے۔ آپ جس کا جو ٹائٹل ہے وہ لے کے دوسرے کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں نا میرے بھائی۔ جو حضرت عثمان کا ٹائٹل ہے کہ 3 موقع پہ انہوں نے جنت کمائی ہے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین لے کے دی، کنواں وقف کیا، غزوہ تبوک کے اوپر اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے دیے، اب یہ زبردستی فضیلت میں حضرت علی کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کروں تو میری ناانصافی ہے۔ لیکن جو حضرت علی کی کنٹریبیوشنز ہیں اس کو آپ کسی اور شخص کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں۔ اب غزوہ خیبر آپ زبردستی کسی اور کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ وہ مولا علی کے حصے میں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ مشکات کے مقدمے میں لکھا ہے ضعیف حدیث تعداد طرق کی وجہ سے حسن لغیری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچے راوی اور عادل راوی کی حدیث اگر سوء حفظ تدریس وغیرہ سے ضعیف ہو تو فضائل میں اسے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی یہ جتنی بحثیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ کسی امام کی ڈسکشن نہیں ہے، وہ مترجم کی ڈسکشن ہے، اور وہ کوئی حجت نہیں ہے۔ حسن لغیری ہو جائے گی تو حسن لغیری تو پھر ہم کئی ایک چیزیں نکال دیں گے جن میں گستاخانہ عقیدے موجود ہوں گے، وہ تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حنفی تو بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہاں کہ ہمیں حسن لغیری کی باتیں کریں گے۔ رہ گیا فضائل، تو میں نے صحیح مسلم کے مقدمے سے بتایا کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ حلال و حرام ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، ترغیب اور ترہیب ہو، کسی معاملے میں ضعیف روایت نہیں لی جائے گی جبکہ صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہاں جہاں پہ آپ کے پاس صحیح حدیث موجود نہیں ہے اور وہ ضعیف روایت صحیح حدیث سے ٹکرا نہ رہی ہو تو آپ ضرور لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹکرا رہی ہے پھر آپ کیوں لیتے ہیں؟ یہ تو آپ مطلب ایک اوریجنل چیز کو چھوڑ کے آپ ایک ڈاؤٹ فل چیز کی طرف جاتے ہیں۔ میں بھی بعض اوقات حدیثوں کی صحت میں کلام ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کلام ہے لیکن یہ سپورٹیو ہے۔ مثلا یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ فرض ہے، یہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت اپنی تمام اسناد میں ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی محدثین کہتے ہیں کہ یہ بات اپنی اصل میں درست ہے، کیونکہ پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے۔ قل رب زدنی علما انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ یہ سب کچھ بول تو متن ہو سکتا ہے ایسا، اس طرح کی ضعیف کیا، میں کہتا ہوں جی اس طرح کی جھوٹی روایتیں بھی آپ بیان کریں لیکن اس کو حدیث کہہ کے نہ بیان کریں قول زری کے طور پہ، میں مانوں گا۔ مثلا انبیاء جو ہیں ان علماء انبیاء کے ورثاء ہیں، یہ صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری نے نقل کیا ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے لیکن ہم اس بات کو صحیح مانتے ہیں۔
ترمذی سے ہم اس کو سپورٹیو روایت لے آتے ہیں. تو جو بات اپنی اصل میں درست ہو وہ ہم مانیں گے. اب حدیث میں تو یہ آئے جامعہ ترمذی میں کہ وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور آپ نبی الاسلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنے شروع کر دیں, اور پھر آپ کہیں نہیں ہم یہ انگوٹھے بھی چومتے ہیں, درود بھی پڑھتے ہیں. میرے بھائی انگوٹھے چومنے کا ہوتا تو بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, اتنی بڑی کتابیں, اللہ کے نبی کے مبارک نام کا ذکر ہے, اور کوئی بھی عاشق رسول ان میں سے ایسا نہیں تھا جو یہ روایت لے آتا. اور جس کتاب سے آپ پیش کر رہے ہیں اس کا نام ہے الموضوعات, چند بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں. آپ اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ, تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے نا جی. میرے نانا ابو کا سوال ہے کہ اگر اقامت کہنے والا شخص اقامت کے دوران کچھ باتیں کر دے تو کیا دوبارہ اقامت دینی ہوگی؟ کیا ضرورت پڑی اسے باتیں کرنے کی؟ ایک دو باتیں کر لی ہیں, دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی سے آگے چلا لیں. اس کا معاملہ کوئی نماز والا نہیں ہے. ایون اذان کے دوران بھی اگر کسی کو کوئی کر لیتا ہے, اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 2 پڑھ کے وہ سلام پھیرتے تھے, اور اس کے بعد اگر اپنے غلام کو کوئی کام کہنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے, کوئی جانوروں کے حوالے سے, خدمت کے اعتبار سے, اور پھر 1 رکعت اس کے بعد پڑھتے تھے. تو وہ ہوتے 3 وتر تھے لیکن 2 سلاموں کے ساتھ. تو وہ جان بوجھ کے بیچ میں کام کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا جب 2 سلام الگ ہو گئے. لیکن نماز کے اندر بولنا منع ہے, پہلے جائز تھا بعد میں منع ہے. تو اس طریقے سے اذان کا جو معاملہ ہے یا اقامت والا یہ ہلکا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنی کون سی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اقامت ہوتی بیچاری ننھی سی ہے, اس کے اندر بھی اس کو کوئی اور کام کرنا پڑ گیا. ایسا بندہ جو اقامت سے رکھا کیوں ہے؟ تو عادت پڑی ہوئی ہے, تو ایسے بندے کو تو آپ بندہ چینج کرو. قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی. نہیں سنی تو کوئی نہیں, شیعہ قرآن میں بہت جگہ موجود ہے. ہاں یہ بات نہ کریں. ہاں نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھا. شیعہ کا مطلب ہے گروہ, جسے ہم کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں. اس سے مراد فرقہ نہیں, یعنی عمار ابن یاسر صحابہ کرام شیعان علی تھے. شیعان علی سے پہلے وہ شیعان عثمان تھے, اس سے پہلے وہ شیعان عمر تھے, اس سے پہلے شیعان ابو بکر تھے. ٹھیک ہے نا. تو شیعہ کا لفظ, یہ پہلے تو تصحیح کر لیں, شیعہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے, سنی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ برے باپ کا بھی ذکر نہیں آیا, پتہ نہیں کہ قرآن پاک میں, تو پھر باپ کیوں مانتے ہو؟ اس کا پھکی والا جواب دیں. اچھا تیرے باپ کا بھی ذکر نہیں آیا قرآن میں تو کیوں مانتے ہو؟ یہ تو مطلب ہی نہیں میرے بھائی, یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ کا نام تو قرآن کے اندر نہیں آیا. یہ سوال کیا آپ نے بنا دیا ہے؟ سوال کرتے ہوئے آپ کوئی بندہ کو کہانی چھاڑ دے گا, میرے کو لے آ کے سٹو گے. بھائی میں اگر اپنا ماں باپ یا آپ اپنا ماں باپ کسی کو مان رہے ہیں تو وہ نکاح کی بنیاد پہ شادی ہوئی, اعلانیہ ولیمہ ہوا, دیٹس آل. اور آپ جو دین مان رہے ہیں اعلانیہ قرآن پاک کی آیت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تسی کہندے ہو یا باول آگ بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. تو سرکار آپ جو ہے نا وہ, میں وہ نہیں بولنا چاہتا کہ الہالیوں والے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ میں بولنا نہیں چاہتا. حدیث میں ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بالکل صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عثمان غنی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کل مولوی اپنے اوپر لگاتے ہیں, کیا ان کو اتنا ثواب ملے گا؟ بالکل جی, حالانکہ وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں. تنخواہ لینا ایک الگ چیز ہے, سبسسٹنس لیول کے اوپر لے سکتا ہے, یہ ایک الگ سے ایک معاملہ ہے. قرآن سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے. صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ رشک 2 ہی لوگوں پہ کیا جا سکتا ہے, ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنا لے, اور دوسرا جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. حقیقت بات ہے, یہ جنت کمانے کا آسان ذریعہ ہے. رہ گیا قرآن پڑھانے کی تنخواہ تو جائز ہے, غریب آدمی سے نہیں. وہ جو روایت اکثر جماعت المسلمین والے پیش کرتے ہیں نا کہ وہ ایک صحابی نے کمان لے لی تھی صحابہ صفہ میں سے, تو حضور نے فرمایا یہ آگ کی کمان ہے. وہ غریب آدمی سے تو نہیں لینی چاہیے نا میرے بھائی, اس کو تو آپ سکھائیں. لیکن جو افورڈ کر سکتا ہے تو ایز اے ٹیوشن وہ اگر فیس دیتا ہے تو یہ ثابت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا. راستے میں ایک قبیلے کے پاس سے وہ گزرے, ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا, تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی
دم ڈال لیتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کر لیتا ہے، ظاہر بھی یہ طریقہ علاج ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کے اوپر دم ڈالتا ہوں. انہوں نے دم ڈالا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن دم ڈالنے سے پہلے انہوں نے کہا میں اتنی بکریاں اس کے عوض میں لوں گا معاوضے کے طور پہ. تو انہوں نے ایگری کیا. وہ بکریاں بعد میں جب مل گئی تو صحابہ میں دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا اس نے قرآن کی اجرت لے لی ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ جائز ہے. پھر الٹیمیٹلی یہ طے پایا کہ اللہ کے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا. اور پھر آپ نے ایک جملہ بولا کہ سب سے بہترین کمائی جو تم کماتے ہو وہ اجرت ہے جو قرآن کے ذریعے کماتے ہو، اور اس بکری میں سے میرا بھی حصہ رکھو. تاکہ نبی علیہ السلام نے خود بکری کھا کے اسے مزید اسٹیبلش کر دیا کہ قرآن کی اجرت لینا جائز ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ میں تو کہتا ہوں مولوی پیسے لیتے ہوں. میں پیسوں کے خلاف نہیں ہوں، تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں. میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ سبسسٹنس لیول پہ لیں. جس طرح خلفائے راشدین کا وظیفہ بھی جاتا تھا بیت المال سے. تو یہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی، اس کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہوئے ہیں. امام نووی نے صحیح مسلم میں باب باندھا ہے کہ قرآن کی اجرت لینا جائز ہے. اب وہ جماعت المسلمین والے یا وہ کیپٹن عثمانی پارٹی کہتی ہے نہیں جی دم کے طور پہ تو لے سکتے ہیں، تعلیم کے طور پہ نہیں لے سکتے. یہ باریکیاں اگلے زمانوں میں نہیں تھی. یہ ضرور ہے کہ امام حنیفہ جو ہے نا وہ اس تنخواہ کو، امام مسجد کی تنخواہ کو جائز نہیں سمجھتے. انفیہ دیتے امامہ دی چھوٹی، امام مسجد دی، امام حنیفہ دی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ متاخرین نے فتویٰ دیا، متقدمین اسے حلال نہیں سمجھتے تھے. متاخرین کو پتا چلا کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، تو افضل تو یہی ہے. ہم تو کوئی اجرت نہیں لے رہے یہاں پہ قرآن کی تعلیم دینے کی، اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بالکل حلال ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت میرا اس پہ پورا ڈیٹیل کلپ بھی ہے. نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش، نبی علیہ السلام بھی بیت المال سے لیتے تھے. بعد میں تو آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا جب آپ دعوت کے لیے وقف ہوئے. لیکن سبسسٹنس لیول پہ فاقے آتے تھے، وفات تک فاقے رہے ہیں. جب دین کا کام شروع نہیں کیا تھا امیر ترین آدمی تھے، امیر ترین بیوی تھی. دین کا کام شروع کیا غربت کی زندگی. لیکن اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے، جب تک مسجد نہیں بنائی ہوتی سائیکل پہ، مسجد بنا لیتے ہیں تو گاڑی پہ اور ڈرائیور بھی. یہ فرق ہے. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ اپنا سامان اٹھا کے بازار جانے لگے تو صحابہ نے کہا حضرت آپ کو تو خلیفہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں کو بھوکا ماروں گا؟ تمہیں پتا ہے کہ میرا گزر بسر بڑا اچھا میرے کاروبار سے ہو رہا تھا، اب تم نے مجھے ذمہ داری لگا دی ہے تو میں تو یہ دونوں چیزیں پیرلل میں نہیں کر سکتا. وہ تو بزرگوں کی شان ہے جو مسلح اٹھا کے سونے کی کانیں نکالتے ہیں نا. پھر ہم عرض کریں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے تجارت کر رہے ہیں اور مسلح اٹھا کر سونے کی کانیں نہیں نکال رہے تھے، باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں، تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ایک عام مہاجر کا وظیفہ ان کا لگایا. اور اس میں الفاظ ہیں بخاری کے کہ ابو بکر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری پوری کریں گے، اس کے عوض مسلمان ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. تو میں کہتا ہوں امام مسجد کو بھی تنخواہیں دیں سبسسٹنس لیول پہ. سبسسٹنس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو آپ آج کے دور میں 5 یا 10 ہزار میں، میرے اعتبار سے آج کل یعنی آج 2 جنوری 2022 ہے، کم از کم 30,000 روپے ایک عام امام مسجد کی تنخواہ ہونی چاہیے جس سے وہ اپنا گزر بسر صحیح طریقے سے کر سکے. لیکن یہ نہ ہو کہ چندہ بک اس کے والے ہو اور وہ گاڑیاں نکالتا پھرے، جدادیں بنائے، یہ کام نہ ہو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو شعار امام ہے پہلے جا کے مسجد کی کمیٹی میں پھوٹ ڈالتے ہیں، اتنی لڑائیاں کرواتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کمیٹی کہتی ہے امام صاحب تسی سنبھالو جی. وہ کہتے ہیں جناب بس یہی تے چاہ رہے ہیں. ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ ایسا ڈکٹیٹر بنتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے، ہر وقت خاموش اور سیریس رہتے ہیں، کو پوچھ نہ لے. یہ غصے جو ان کے آپ کو چہرے پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا وہ اسی لیے ہوتے ہیں، کو پوچھ نہ لے. فرینک ہوں گے تو پوچھیں گے. ہمیں حق کا پتہ چل گیا اگر ہم کسی کو بتائیں اور وہ مارنے کو پڑتا ہے، نہ بتائیں تو ہم گنہگار ہوں گے. میرا خیال ہے آپ ان کو بتا نہیں رہے، منوا رہے ہیں. منوانے سے تو اس کو مارنی چاہیے آپ کو. آپ صرف بتائیں. پہلی بار کوئی نہیں کسی کو مارتا، صرف یہ کہتا ہے انہوں نے نہ گال کری، تو بس دوبارہ پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی
میری ویڈیوز شیئر کرانے سے کوئی چڑھتا ہے نا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے چڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا. آپ میری ویڈیو کی بجائے 2812 سے ویسے بھیج دیں, صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی 240, تو آپ کو پتا چلے گا اور بدکے گا, تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ علی بھائی سے نہیں بدک رہا, بخاری مسلم سے بدک رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک بار بتائیں, بس آپ کا بتانا کافی ہے, اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے زبردستی. یہ تو نبیوں کی ذمہ داری نہیں, ان کا بھی کام ہے وما علینا الا البلاغ. بس اگر لڑکی اپنے باپ سے کہے کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں, باپ غصے میں کہہ دے جا کر لے تو اجازت ہو جائے گی, واہ سادہ, واہ واہ. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ بعض عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دکانداروں سے جا کے بحث کرتی ہیں نا, یعنی وہ اگر وہ سوٹ لینے گئی ہیں اور سوٹ ہے 5000 کا اور وہ آگے سے کہتی ہیں نہیں میرے کو تو 3000 میں, وہ بیچارہ نیچے آتا وہ 3500 پہ اٹک جاتا ہے. عورت پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں, وہ پھر قسمیں اٹھاتا ہے کہ جی میری تو خرید ہی اس کی یہ ہے, تو وہ پھر بھی کہتی ہے, تو اینڈ پہ وہ کیا کہتا ہے, پینٹ تو این جی لے جا, کہتے ہیں نا, یعنی تم اس طرح ہی لے جاؤ, اور پہن کے شکریہ برا میں چلی ہاں, یہ وہی ہے. اس طرح میرے بھائی اجازت نہیں ہوگی. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بیوہ عورت اور طلاق یافتہ زیادہ حق رکھتی ہے ولی کی نسبت, کیونکہ اسے ایک دفعہ ایکسپائر ہو جاتا ہے, وہ ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے, کنواری لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. اور یہ جو لڑکے آپ کو متاثر کر رہے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں ہے, لڑکیاں بیچاری عموماً شریف ہوتی ہیں. اب آپ نے کوئی پھپے کٹنی لا کے نہیں کرنا, عام لڑکیوں کو یہ تو بیچاری ہر کسی سے متاثر ہو جاتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لڑکے کتنے بدماش ہیں, کس طرح وہ جال میں پھنساتے ہیں. یہ باپ جو ہوتا ہے نا مرد, اس کا معاشرے میں ایکسپوئر ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ بیٹر فیکٹس آف لائف کیا ہیں. لوگ تو صرف ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, زندگی گزارنی ہے, کوئی ایک دن تو نہیں گزارنا. تو ماں باپ ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں. ماں باپ کو ظلم بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی اجازت نہیں کہ آپ زبردستی, اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ جی ماں باپ میری فلاں جگہ زبردستی کر رہے ہیں تو آپ انکار کر دیں, نہ کریں, وہ بھی آپ کا رائٹ ہے. جس طرح یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا رائٹ ہے, تو وہ بھی آپ کا رائٹ ہے, آپ انکار کر دیں. اور علمی طریقے سے ڈیبیٹ کریں تو آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کہ وہ ماں باپ کیوں اس معاملے میں راضی نہیں ہو رہے. 90% کیسز میں ماں باپ حق پہ ہوتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور خصوصاً ہماری جنریشن کے جو ماں باپ, ہم لوگ جو ہیں یا جسٹ پہلے, وہ تو بڑے ٹالریٹ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یار ہماری اولاد سمجھدار ہے. اب کالج میں یونیورسٹیز میں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, انہوں نے تمہارا کام بھی ختم کیا, ہم نے بھی رشتہ ڈھونڈنا ہی تھا, چلو ٹھیک ہے کر دو. یہ لادہ بات ہے کہ پھر وہ اس رشتے کو پھر اس طریقے سے وہ ماں باپ اون نہیں کرتے. اور لو میرج پھر لب دے پھر دو بعد لو نو. زیادہ تر تو ہمارے پاس تو اکیڈمی میں روزانہ فون آتے ہیں, اور وہ طلاق نکاح کے مسئلے, تو میں نے ابرار سے کہا ہم نے اس کی ڈیٹیل نہیں بتانی, یہ جا کے علماء سے پوچھیں. بال ایک ضرور پوچھ لو کہ یہ شادی مرضی سے کی تو 99% لو میرجز ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص فیکٹر کو دیکھ کے شادی کی ہوتی ہے نا. تو زندگی گزارنے کا نام ہے نا. یہ ایک دم میں ہاتھی کی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ شادی کے بعد آتا ہے. یہ ڈراموں میں آپ کو جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ ریئل لائف نہیں ہے. ایون یہ ان کی بھی ریئل لائف نہیں ہے جو ایکٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ. ان کی بھی آپ پرسنل لائف دیکھیں کتنی ان کی بری گزر رہی ہے, آپ کو کیا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں, ڈر جائیں. میں جیز کے آفس میں کام کرتا ہوں, میرا باس مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا, کیا میں ساری نمازیں جمع کر, ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. شکر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نمازیں جمع کروں, یہ نہیں کہا کہ میں بھی سیکورٹی گارڈ بھرتی ہو جاؤں. نمازاں لمبیاں کر دے ہوگے نا تسی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ اگر اس سے یہ پرومس کریں نا کہ آپ 10 سے 15 منٹ میں واپس آ جائیں گے نماز پڑھ کے, تو آپ کو اجازت دے دے گا. لیکن ہوتا یہ ہے, گھر میں یہ لوگ آتے ہیں تو آخری رکعت میں جا کے شامل ہوتے ہیں, اور جو آفس میں نماز ہے نا 1 بجے 12:30 ہی وضو کرنے نکل جاتے ہیں, اور وہاں سے بھی 1 بجے نماز پڑھ کے 1:30 پونے 2 ہی واپس آتے ہیں. جب آپ یہ حرکت کریں گے تو آپ کو کون اجازت دے گا؟ تو مسجد میں نہ جائیں آپ. عموماً تو آفیسز کے اندر ہی چھوٹی چھوٹی مسجد بیت یا مسجد آفس بنی ہوتی ہے, تو وہ آپ کو کوئی نہیں تنگ کرے گا. میں تو اس سوال کو انٹرٹین کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ زیادہ تر قصور آپ لوگوں کا ہی ہوتا ہے. کیا جنات مسلمان پر قابض ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ آج کل ظاہر ہے ہوتا ہے جی, یہ میری فیلڈ نہیں ہے,
لیکن یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ البقرہ میں آیا نا کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت والے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح شیطان جنات نے انہیں مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو. یہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اس کے لیے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں نکلوانے کے لیے. میں صرف مولوی جنہوں نے پے نے نا وہ کٹنا وہاں. اگر ہم نماز میں دوسرے ساتھی کا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں تو وہ دور یا غصہ کر لیتا ہے تو ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا؟ ہاں جی آپ کو ثواب ملے گا. اس غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے. ظاہر ہے ان بیچاروں کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے. حنفی بھی واضح حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کندھے سے کندھا کا اور پاؤں سے مراد ہے کہ سیدھ میں کھڑے ہوں, اگر بیچ میں فاصلہ آ جائے تو بھی صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ گیپ نہ صفوں میں ہو ورنہ شیطان گھس جائے گا, اس کا آپ کیا کریں گے؟ پھر صحیح بخاری 725 نمبر حدیث میں یلزقو کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام ملا لیتے تھے. یلزقو مل جاتا تھا فزیکلی, پاؤں سے پاؤں, کندھے سے کندھا. پاؤں زیادہ کھولیں گے تو کندھا نہیں ملے گا, پاؤں کم کھولیں گے تو کندھا ملے گا, پاؤں نہیں ملیں گے, درمیانہ. اتنا نہیں پاؤں کھول لینے, نہ بالکل جوڑنے, درمیان. یعنی کندھے کی سیدھ میں اگر پاؤں کا بار والا ایج ہو تو کندھے سے کندھا, پاؤں سے پاؤں مل جاتا. جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. کیا تبلیغ کا کام کرنے کے لیے 4 مہینے کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا ضروری ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. تبلیغی جماعت کیا وہ دعوت اسلامی والوں کے بھی جاتے ہیں قافلے, اس کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے. اس کے سلیبس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو آج کل تو میرے بھائی اتنا آسان ذریعہ ہے دعوت و تبلیغ کرنے کا. پہلے زمانے میں آپ کو چلے اور سیروزے یہ ساری چیزیں لگانی پڑتی تھی. اب تو ہر چیز آن لائن ہے میرے بھائی. نہ آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کر اس مشقت سے گزرنا پڑتا ہے کہ تیکھی سنیں. ہم دیکھیں بغیر دروازہ کھٹکھٹائے ان لوگوں کے گھروں کے بیڈ رومز میں موبائل میں پہنچ رہے ہیں جو اپنی اولاد کو کبھی ہماری کو بات سننے کے لیے درس میں نہ آنے دے, لیکن وہ سن رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے جیسے تبلیغی جماعت نے وہ سلیبس بنایا ہوا نا, ہم اس سلیبس کو غلط نہیں سمجھتے. صرف ان کے سلیبس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اس کا طریقہ ٹھیک ہے, 3 دن رکھیں. ظاہر ہے وہ درس نظامی کے جو کورسز ہیں یہ بھی تو انتظامی معاملات ہیں, اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگ سکتی. اس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے اس پہ بات کریں. یہ کہنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. بھائی نبی علیہ السلام سے تو پھر اس طریقے سے یہ یوٹیوب کے اوپر ریکارڈنگ کر کے چڑھانا اور یہ سب کچھ یہ بھی تو ثابت نہیں ہے. لیکن اس کی اصل تو موجود ہے نا کہ نبی علیہ السلام درس و بیان کرتے تھے. اس کے لیے آپ مینیجریل کوئی بھی کر سکتے ہیں معاملہ. ہم بھی دیکھیں اپنے دعوت کے کام کو ایڈ کرتے جا رہے ہیں. پہلے صرف قرآن کلاسز ریکارڈ ہوتی تھی, کوسچن آنسر سیشن بھی ہوتے تھے, لیکن پبلک سیشنز اس طرح اوپنلی, آج 24واں چل رہا ہے 2 جنوری 2022 کو, پہلے اس طریقے سے اوپنلی نہیں ہوتا تھا. ان کو ہمارے مخالفین کو شوق تھا کہ جی عوام ہی جا کے گل کریں, آ گئے عوام ہی سامو, بند کمرے نہیں سے سوالے جا رہے ہیں, باہر کے آ کے کرو گے. پھر ہم نے مزید اس میں ایڈیشن کی ہے, ہمارے بلال بھائی اور شاہد بھائی نے لائیو کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ان کا آئیڈیا تھا, وہ مجھے اچھا لگا. جمعے والے دن آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سیشن ہو رہا ہے, اسی وقت آپ کے سامنے سوال آتے ہیں اور وہ بھی بیلٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. جس کا سامنے آتا ہے وہ پن کر دیتے ہیں, میں اس کا فی البدی جواب دیتا ہوں. جس چیز کا جواب نہیں ہوتا میں پھر معذرت کر لیتا ہوں کہ جس کا مجھے جواب نہیں پتا. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو اس میں پھر ہم نے مزید ایڈ کیا ہے جو منگل والے دن ان کا جو سیشن تھا جس میں لائف سٹوری سنانے والا ایک معاملہ تھا, وہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو آپ انہانس کریں, کیونکہ ملینز کی تعداد میں دنیا میں لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز کو الحمدللہ دیکھتے ہیں. دنیا کا اس وقت سب سے لیڈنگ پلیٹ فارم ویورشپ کے اعتبار سے ہمارا ہے, اللہ کے فضل سے, کسی کا بھی نہیں. اور سبسکرائبر نہ دیکھا کریں, وہ جعلی کوئی بھی بن جاتے ہیں, سبسکرائبر سے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ 2.6 ملین سبسکرائبر ہیں اور ویڈیو 10,000 لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے. ہاں میری تصویر لگی تو 4 لاکھ تک پہنچ گئی, ورنہ 10,000 12,000 15,000. تو آپ سمجھ لیں ویورشپ کتنی ہے. جبکہ انڈیا پاکستان میں 30 کروڑ دیوبندی موجود ہو, پھر بھی ویڈیو جو ہے وہ 30,000 پہ بھی نہ پہنچے. اور ہماری ہر ویڈیو اللہ کے فضل سے 24 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ کراس کر جائے, کریٹیکل ویڈیوز 3 لاکھ کراس کر جائیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ پتہ چل گیا ویورشپ کہاں پہ ہے. اور یہ ایک چینل کی بات ہو رہی ہے, جو چھوٹے 25-30 چینلز ہیں ان کی ویورشپ بھی ان لوگوں کے مین چینل سے زیادہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ ملینز میں لوگ موجود ہیں. اور میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا ویڈیو کی وساطت سے انشاءاللہ دنیا تک پہنچے گی بات. ہمارے شاہد بھائی اور بلال بھائی نے جو اپنے آفیشیل چینل سے لائیو سٹوری والا سلسلہ جو منگل والے دن 9 سے لے کے رات 11 بجے تک شروع کیا تھا, پھر ہم نے انہیں ریکویسٹ کی ہے اپنی شورا سے مشورے کے بعد کہ اسے آپ ایکسٹینڈ کریں 4 دن ہفتے میں, منڈے ٹیوزڈے
وینسڈے اور تھرسڈے، یعنی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ جمعے کو تو میرے ساتھ ہو گئی لائیو سیشن، وہ 4 دن رکھیں، 5واں میرا 2 ویکینڈ ہو جائیں گے، ہفتہ اتوار، اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ملینز آف پیپل ہیں، ان میں سے اگر یعنی 100واں حصہ بھی لیا جائے نا، اور ان کی لائف سٹوریز بھی اگر ویڈیو میں ریکارڈ کی جائیں تو عمر نو چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ کل کو ہو سکتا ہے اور کوئی آئیڈیا آ جائے، 2 کو ہم 3 گھنٹے کر دیں، لیکن میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، اگر کوئی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آڈیو میں آ کے کم از کم اپنی لائف سٹوری ضرور شیئر کریں۔ اور آپ وہ لائف سٹوریز دیکھیں، کتنے کتنے لوگ ہیں جو انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، یورپ میں، بیچارے کس طریقے سے مولویوں کے ہاتھوں ڈس کے پوری پوری زندگی ذلیل ہو کے اس پلیٹ فارم تک پہنچے، اور ان کو نظر آیا کہ سچائی کہاں پہ ہے، اور مولویوں نے جو جو دھوکے دیے ہیں کس طریقے سے ان کے اوپر وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یار مولوی تو دھوکے۔ اور اکثر آپ کو وہ ہوں گے جنہوں نے ہمارے مخالفین کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جی اس کو نہیں سننا، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں تک پہنچے۔ اور میں الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ ساری ویڈیو خود دیکھوں، اگر کچھ حصہ رہ جائے میں بعد میں پھر ٹائم نکال کے اسے سن لیتا ہوں، لیکن اب انہوں نے مجھے بھی پابند کیا ہے کہ میں وہ سامنے بیٹھا کروں، ایٹ لیسٹ کسی وقت کوئی میری انپٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ۔ اب انشاءاللہ کل منڈے ہے جی، کل سے اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ اسے یہ منڈے سے لے کے تھرسڈے تک 4 دن، یہ 2 گھنٹے پاکستان کے ٹائم GMT +5، رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک پاکستان کے ٹائم کے مطابق، اور جمعے والے دن وہی سیگمنٹ جو ہے میرے ساتھ کوسچن آنسر سیشن کا ہو جائے گا۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ان کے، میں نے اپنے چینل کا آج تک نہیں کہا سبسکرائب کریں، یہ میں کہنا بھی نہیں، سانو ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ چونکہ ان کے سبسکرائبر ابھی کم ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، اس حوالے سے کہ وہ پھر ریئل ٹائم ان کو پتہ چلے، حوصلہ افزائی ہو۔ جب انسان سنتا ہے دوسرے کی بات تو انسان کو حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ حوصلہ وہ ہے جس کی ضرورت اللہ کے نبیوں کی تھی۔ قرآن حکیم میں، سورہ ہود میں اور کئی صورتوں میں آیا کہ نبی ہم اگلے انبیاء کے واقعات آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں کہ ہمارے وہ پیغمبر بھی تھے جنہیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ تو اے نبی اگر آپ پہ تکلیفیں آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ اپنے سے پہلے جو انبیاء اگلے گزر چکے ان کی تکلیفوں کو یاد کریں، اس سے ہم آپ کا دل مضبوط کریں۔ تو یہ سنت ہے۔ تو یہاں بھی آپ جب آپ لوگوں کو سنیں گے، ایک ایک بندہ جو ہے اس پہ پوری پوری فلم بن سکتی ہے کہ کس طرح بیچارہ وہ ذلیل و خوار ہو کے تو اس گمراہی کے دور میں سچائی تک پہنچا، اور آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ جس کی دل میں تڑپ ہے نا ہدایت کی، وہ قرآن کا وعدہ اس کے اوپر فٹ ہوا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن کوشش شرط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لازمی کیا ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور یہ اللہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، ایفرٹ کے بغیر یہ نہیں ملے گی۔ تو وہ آپ کا حوصلہ بلند ہوگا کہ یار، اور اس میں بعض اوقات ہو سکتا ہے شیطان آپ کو وسوسہ دلائے کہ جی میں نے تو اللہ کے لیے ہدایت قبول کیا ہے، ریاکاری ہوگی، آپ کو زیادہ خطرہ ہے، آپ صرف آڈیو میں آ جائیں، ویڈیو میں نہ آئیں۔ اور یہ بھی آپ کا شیطانی وسوسہ ہے، کل کو تو آپ کہیں گے میں نے داڑھی بھی نہیں رکھنی، لوگ مجھے کہیں گے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے فرض نماز جماعت سے نہیں پڑھنی، لوگ کہیں گے دیکھو ہر نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ریاکاری اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی کام اس نیت سے کر رہے ہو، کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، یہ حرز جاں بنا لیں حدیث صحیح مسلم کی، کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں اور ہماری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی وجہ سے ہماری تعریف کریں اور ہمیں دنیا میں ہی اجر ملے، ہم نے اللہ سے اجر لینا ہے، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں، اور وہ تعریف جب کرتے ہیں تو ہمیں اچھی بھی لگتی ہے۔ اور تو اڑا ہوئے فتوا تسی کو لو ختم ہو گیا، زیرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے انعام ہے اپنے نیک بندے کے لیے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اگر تمہیں اچھی بھی لگتی ہے نا تو یہ دنیا میں تسلی ہے، آخرت کا بھی انعام باقی، کیونکہ آپ کی نیت تو نہیں تھی نا۔ جس طرح ترمذی میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے کھڑے ہوتا ہے نا، اس پہ کوئی وعید نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، 2 الگ چیز ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم میں ایک ایسا شخص تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کو یہ بات ناپسند تھی، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یعنی آپ ذاتی طور پہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اسے مشروع کر دیا نہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب سعد ابن معاذ کو گھٹنے میں تیر لگا، پھر ان کا خون نہیں رکتا تھا، پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر قریش سے حضور کی کوئی جنگ باقی نہیں ہے تو اسی زخم سے مجھے شہادت دے دے۔ تو غزوہ خندق کے بعد واقعی پھر قریش سے کوئی جنگ باقی نہیں رہی تھی، وہ آخری جنگ ہی تھی، فتح مکہ تو ویسے ہی ہوگی۔ تو اللہ نے انہیں شہادت کی، موت دی۔ تو وہ جب زخمی حالت میں گدھے پہ سوار ہو کے آئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ تو صحابہ نے کھڑے ہو کر انہیں ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سواری سے نیچے اتارا۔ بعض اہل حدیث اس میں غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ کھڑے ہو کے سے نیچے اتارو، وہ وچ کوئی اور شے وچ کر لیندے نے۔ بھئی اس کے لیے سب کو حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ایک بندہ بھی ان کو، دو بندے جا کے اتار، دو بندے ڈیوٹی لاتے ہیں، جاؤ یار تسی بندہ تہاڈا بھرا ہے۔ نہ فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس کے تحت اگر کوئی ٹیچر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنے باس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، باس کی ٹیچر کی خواہش نہ ہو، وہ بات غلط، تو یہ بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون ہاتھ چوم لیتا ہے۔ الادب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی، دو تابعین سلمہ ابن اکوا کو ملنے جاتے ہیں، اس حدیث کو شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے صحیح کہا، امام بخاری نے الادب المفرد میں لی۔ تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے حضور کے ساتھ بیعت والا معاملہ کیا تھا۔ وہ تابعین احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے ہیں، حد رکوع نہیں جھکنا، اگر کسی کے ہاتھ چومنے ہیں تو ہاتھ کو یوں دیکھیں، وہ اس کو چومنے کے لیے انہوں نے احتراماً کھڑے ہو گئے اسی وقت کہ اللہ کے نبی کے وہ ہاتھ کے ساتھ یہ ہاتھ مس ہوا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اچھا، بعض بڑے ضدی قسم کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ یا سب آرڈینیٹس، وہ کہتے ہیں ہم نہیں استقبال میں کھڑے ہوں گے، تکنے ہیں برا لگتا ہے کہ نہیں، خام خانہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے جو چیزیں اس طرح آکورڈ ہوتی ہے نا، وہ اس کو اوائڈ کیا کریں جان بوجھ کے۔ اللہ کے نبی نے بھی اوائڈ کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے تو میں کعبے کے دروازے کو زمین کے لیول پہ کر دیتا جو اتنا اونچا ہے، وہ آج تک اونچا ہے، اور حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا، وہ آج تک داخل نہیں ہوا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نئی نئی قوم جہالیت سے پھری ہے، وہ کہے گی اس نے تو کعبہ توڑ دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے اس اعتبار سے اس چیز کا اہتمام کیا کہ فتنہ کھڑا نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز واقعی شرعی طور پہ فرض ہے وہ اللہ کے نبی ٹالریٹ کرتے تھے، نہ وہاں زیرو ٹالرنس تھی بالکل۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور صحابہ نے سفارش کروائی اسامہ ابن زید کے ذریعے، تو نبی علیہ السلام اتنے جلال میں ہے کہ مسجد میں نماز کے بعد ممبر لگا کے اسپیشل خطبہ دیا، اور پہلا جملہ یہ تھا کہ مجھے اللہ کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو، تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور عوام الناس کے لیے اور ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا۔ تو اللہ کے حقوق کے معاملے میں نبی علیہ السلام بہت سخت تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اپنی ذات کے لیے نرم دل تھے، اللہ کے حقوق کے معاملے میں حضور سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی۔ آپ یہ لائیو سیشن کوشش کریں، نہیں دیکھ سکے بعد میں جب موقع ملے تو دیکھیں، جو لائیو سٹوریز والا ہے، اور لائیو سیشن جو جمعے والے دن ہے وہ بھی دیکھیں۔ اپنے سوالات اس میں اگر نہیں انٹرٹین ہوتے اگلی دفعہ ہو جائیں گے، ویسے اکثر تو ریکارڈڈ ہے، آپ رومن میں جا کے ٹائپ کریں تو ہر ایک کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے۔ لیکن اب یہ موڈ ایک یہ بھی ہے، وہ تبلیغ سے بات شروع ہوئی تھی، تبلیغ کا اب یہ ایک موڈ بھی بن چکا ہے، ہم نے ایک چیز اس میں ایڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کا اس اعتبار سے انپٹ آپ لوگوں کی بھی آ جائے، آپ کی پارٹیسپیشن ہو جائے، اور انشاءاللہ اس میں آپ لوگ یہ بھی کریں، آپ لوگ بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اینکر ہیں اس میں۔ یہ جب 10-15 لائیو سیشن ہو جائیں گے نا جو لائیو سٹوری والے، ان میں جن کی کریٹیکل سٹوریز ہیں نا اور گفتگو بڑی زبردست ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو باقی پبلک کو بھی پہنچے، وہ ہر پبلک سیشن میں ایک ایک دو دو بندوں کو مارک کرتے جائیں۔ بلکہ شاید بھائی آپ بھی اس میں نا نظر رکھیں کیونکہ آپ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ یہ جب ساری اکٹھی ہو جائے نا، پھر وہ ہم ہر 10 کے بعد کوئی 8-10 کا اکٹھا کر کے 1 گھنٹے کا سیشن آفیشیل چینل سے بھی اپلوڈ کر دیا کریں گے، تاکہ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا نا وہ بھی دیکھ لیں۔
جو کریٹیکل ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کی بڑی گفتگو بڑی مزے کی ہوتی ہے, نہیں ویسے تو سب کی ہوتی ہے, لیکن بعض لوگ بہت ایکسٹرا آرڈنری گفتگو کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ تقدیر سے ہے. ہر شخص کی عقل بھی برابر نہیں ہے, لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے جو بنیادی عقل ہے وہ سب کی برابر ہے. لیکن جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, ٹیچنگ کا سٹائل ہے کسی کا اور ہنر ہے, وہ اللہ نے پھر ہر بندے کو تقدیر کے اعتبار سے دیا ہوا ہے. یہ اللہ نے ہر بندے کو ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اس میں اب آپ خالد ابن ولید یا مولا علی جیسی تلوار کوئی اور صحابی نہیں چلا سکتا تھا, یہ ان کی کوالٹی تھی. اور سلمہ ابن اکوا وہ صحابی تھے جو کئی میل پیدل بھاگتے تھے, گھوڑ سوار بھی ان کے ساتھ نہیں کوئی بھاگ سکتا تھا. وہ جو آج کل آپ وہ میراتھن دیکھتے ہیں نا حبشیوں کی 40-50 کلومیٹر, تو سلمہ ابن اکوا یہ ان کے پاس گھوڑا نہیں تھا لیکن پیدل کے یہ ماسٹر تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس سے بہتر کوئی پیدل نہیں ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے سلمہ ابن اکوا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے ہر بندے کو ڈفرنٹ صلاحیتیں دی ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت والا ایریا آئیڈینٹیفائی کریں اور صرف اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر سراج صاحب کا ایک 80s کا لیکچر ہے قرآن کالج لاہور میں, اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ کمپیٹنسی ایریا کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس میں آگے جائیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا دیکھا نا, تو میں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ میں مودودی صاحب جیسا رائٹر نہیں بن سکتا. نہ میرے الفاظ کا چناؤ, نہ ووکیبلری اتنی ہے, نہ لکھنے کا سٹائل اتنا پرتاثیر ہے, لیکن میری سپیکنگ پاور ایسی ہے. تو دیکھیں پھر انہوں نے سپیکنگ پاور سے کئی لوگوں کو مودودی صاحب کا تعارف ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے ہوا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ان کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھیں. بھائی تفسیر کیا, تفسیر سے آگے کی چیز ہے. ہم نے جو قرآن لیکچرز 344 میں پوری تفسیر ریکارڈ کرائی اور دوسرے بھی 106 تک پہنچ چکے ہیں, اس کو آپ لکھیں تو ہزاروں صفحوں کی تفسیر بنتی ہے. یہ کام ہے کرنے کا جو بعد میں کوئی بھی کر سکتا ہے. اختلافی موضوعات ریکارڈ کروا دی, جس نے لکھنا ہے لکھو, جس نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے کرو, ویڈیوز ریکارڈ کروا دی, جس نے ڈبنگ کرنی ہے کرو, سب ٹائٹل لگانا ہے لگاؤ. ہمیں نا سارے کام کے, کیونکہ ہم اگر یہ کریں گے پھر ہم اپنے اوریجنل کام سے رہ جائیں گے. اگر میں اب یہ پبلک سیشن میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کے کوسچنز نہ لوں اور میں اور کام کرنے شروع کر دوں, میں جا کے دوسرے علاقوں میں جلسے جلوس شروع کر دوں, تو یہ کام تو سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے جلسوں کی؟ ضرورت تو ان کو ہے جو بیچارے اشتہار لگا کے بھی اور اس پہ کھانے کا پورا مینیو لکھ کے بھی مشکل سے 250-300 بندہ جمع ہوتا ہے. ہماری ویڈیو تو چڑھتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں پوری دنیا میں, تو سانو کہڑی لوڑ ہے خام خواہ جا کے لوگوں کو اپنے خلاف کرنے دی. اکثر لوگ کہتے ہیں جی مین میڈیا کے اوپر آئیں. مین میڈیا پہ آنے کی ہمیں ضرورت کہاں سے ہے؟ مین میڈیا کو ہماری ضرورت ہو سکتی ہے, ہمیں تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری ویورشپ ان سے زیادہ ہے. اور پھر دوسرا اس میں ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ وہ پھر سینسر کر کے چیزوں کو چلاتے ہیں, اور ہماری دعوت کی تو خوبی یہ ہے کہ ہم نے انسینسرڈ چلانا ہے چیزوں کو, جو صحیح بات ہے بتانی ہے. ہم کیوں اپنی دعوت کو ایک لیول نیچے لے جائیں, ضرورت ہی نہیں. اور جو میڈیا چینل ہماری بات کو بغیر سینسر کیے چلا سکتا ہے, آئے یہاں کے ریکارڈنگ کرے, یہاں کا رہائش کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے, ویڈیو کے مالک بھی ہوں گے, 1 روپیہ نہیں ان سے لیں گے, خود اپنے جیب سے انہیں کھلائیں گے. آئیں, لیکن اتنی جرت پیدا کریں. پھر جب کوئی اس طرح کا ہو تو آپ لیں. ہمیں تو جتنے بڑے بڑے چینل پتہ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو سنتے ضرور ہیں لیکن بڑی مشکل ڈیمانڈ رکھی ہے. تو میں نے کہا پھر ہمیں تو ضرورت نہیں میرے بھائی کرنے کی, ہماری کہاں سے ضرورت ہے؟ یہ تو آپ کی ضرورت ہے. دنیا کی کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی نوجوان بچہ ہے جس کا دین سے تھوڑا سا بھی شغف ہو اور وہ مجھے یا اس پلیٹ فارم کو نہ جانتا ہو, تو پھر مجھے بتائیں کیا ضرورت ہے خام خواہ ایک اتنی بڑی مصیبت کھڑی کرنے کی. اور پھر ایک آدھ پروگرام ہو بھی جائے, اگلے دن مالکوں کا فون آ جانا, پائی بند کرو کیڑا بندہ بٹھایا جائے. ظاہر ہے آپ کی ساری حکومتوں میں سارے وزیر وہ ہوتے ہیں جو یعنی گدیوں کے پیر ہوتے ہیں, وہ یہ چیزیں اپنے بابوں کے خلاف چلنے دیں گے چاہے نہ بھی بولیں. اس لیے یہ وسوسہ نکالیں. لائیو آنا تھا, آپ کی خواہش پوری کر دی. لائیو سیشن میں لے رہا ہوں جمعے والے دن, لائیو سٹوریز آ کے اپنی ان کے پاس آپ منڈے سے لے کے تھرسڈے تک روزانہ 2 گھنٹے کے لیے آئیں. ایک دفعہ موقع نہ ملے دوسری دفعہ آ جائیں انشاءاللہ تعالی. آپ اپنی سجیشن کوئی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھیں, یہ نہیں بغیر مشورے سے کام نہیں. ہماری پوری شورا ہے جو اس سارے معاملات کو ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. کوئی 1 مین شو نہیں چل رہا ہوتا. ہماری ویڈیوز کی ریکارڈنگ کے آپ دیکھتے ہیں 3-3 4-4 ہفتے بعد چلتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ساری ویڈیو میں خود سنتا ہوں, پھر جہاں مجھے خطرہ ہوتا ہے میں پھر باقیوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ یار اس میں, اس سے پہلے مجھے کوئی ان پٹ دے دیتے ہیں ہمارے لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ اس کو بیچ میں سے کاٹ دیں. بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ نہیں بھی کہتے میں کہتا ہوں یہ بھی پھر بھی نکال دیتے ہیں. اتنی احتیاط کرتے ہیں.
اب اتنی طرح باقی لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے. ابھی پچھلے دنوں وہ کراچی کے مفتی صاحب کی وہ ویڈیو، وہ عورتوں کے وہ بائک پہ بیٹھنے والی، کتنے بےہودہ الفاظ تھے، وہ اپلوڈ ہوئی ہے. ساتھ ہی ان کے ایڈمن نے رابطہ کر لیا. یہاں کے ویڈیو بناتا تھا کہ جی ویڈیو بناؤ اور یہ فون نمبر ہے، رابطہ کرو. اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کے ایڈمن کا تو کئی سالوں سے ہمارے سے رابطہ ہے. ہم نے ان کے کہنے پہ تھم نیل سے ان کی تصویریں ہٹائی ہیں. اب جب اپنا کام پڑا پھر ان کو فوراً انہوں نے رابطہ کیا اپلوڈ ہوتے ہی کہ جی یہ ویڈیو جو ہے نا ریموو کریں. مفتی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہے، انہوں نے اپنے چینل سے ریموو کر دی ہے، آپ بھی کائنڈلی اسے ریموو کر دیں. تو مجھے تو سنن کہنا چاہیے کہ پہلے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرو. میں نے کہا میرے بھائی اس طرح نہیں. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، گل کہندی ہے تو منو منہ کٹ میں تینوں شہروں کٹا دی. اج کل گل کہندی ہے تو منو منہ کٹ میں پوری دنیا تو کٹ کے تینوں سپیس ہی پہنچا دیں گے، دنیا تو ہی کاٹ دیں گے. اس طرح میں نے کہا میرے بھائی نہیں ہوگا. ان سے کہیں کہ وہ اپنا رجوع ریکارڈ کروائیں، جو انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی میں عورتوں کی تذلیل کی ہے وہ کریں. اس کے بعد ہم خود مفتی صاحب کو پروموٹ کریں گے اپنے چینل سے کہ جی مفتی صاحب نے اعلان برات کیا ہے اس معاملے میں، توبہ کیا ہے، اور ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم چڑھائیں گے ان کی سال دلا کے. پرانی نہیں ڈیلیٹ ہوگی، پرانی اپنی جگہ رہے گی. قرآن پہ بھی ناسخ منسوخ اسی طرح چل رہا ہے. ہاں میری اپنی کئی معاملات میں جو پرانی ویڈیوز ہیں میں نے وہ ڈیلیٹ نہیں کی ہیں. یہ نہیں کہ میں نے کسی معاملے میں رجوع کیا ہے تو میں نے پرانی ویڈیوز نہیں. پرانی ویڈیو داڑھی والی تھی، جب میں کہتا تھا کہ مٹھی داڑھی رکھنا جو ہے وہ سنت ہے، مٹھی سے کوئی زیادہ رکھے تو بہتر ہے. پھر میں نے رجوع کیا نہیں، جو زیادہ رکھے وہ بھی جائز ہے، بہتر ہے مٹھی رکھے، کیونکہ نبی الاسلام کی مٹھی تھی، مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میری تو بڑھتی نہیں. تو اس معاملے میں میرا رجوع ہے. اور میرے تو رجوع اس تو بھی زیادہ پیڑے ہو جاتے ہیں ناستے، ٹھیک ہے نا. تو میں پہلے یعنی یزید کے حوالے سے جو ہے وہ نارمل لینگویج استعمال کرتا تھا، کہتے ہیں نہیں جی نہیں جی کھول کے دسو جی، کھول کے دسو جی، تسی جناب ایک کرو، اور کھول کے دسیا دیکھ لو پھر کیا پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یو کے کی ایک مسجد میں جمعے کے دن 2 مختلف امام 2 جمعہ کی نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک 12:30 پہ ایک. یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے جہاں پہ جگہ نہیں ہے. ایک دن ہم لیٹ ہو گئے، جب مسجد پہنچے دونوں جمعے کی نمازیں ہو چکی تھی. ہم نے امام صاحب سے بولا کہ ایک اور جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں. اس پر امام صاحب نے بولا کہ آپ زور ادا کریں، جمعے کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ دوسرے امام نے جمعے کی نماز پڑھا دی. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، پڑھا بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ٹھیک ہے زور کی نماز پڑھ لیں. جمعہ جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور کم از کم 3 لوگ ہونا ضروری ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو لوگ جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. تو مسلسل جو 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر کر دے گا. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 2 تک چھوڑ سکتے ہو، نہیں. اس کے لیے آپ کو وہ کلچر سمجھنا ہوگا. مین سٹریم سے وہ بندہ ہٹ جائے گا. جمعہ ہوتا تھا صرف شہروں میں، اس وقت گاؤں سے لوگ شہروں میں آتے تھے بڑے تردد کے ساتھ. تو نبی الاسلام نے کہا کہ 3 نہ جمعے چھوڑو. اس کا مطلب نہیں کہ وہ گاؤں میں زور کی نماز نہیں پڑھتے تھے، زور کی نماز اپنی جگہ ہے، لیکن انہیں دور دراز کے علاقوں سے مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنا پڑتا تھا. تو نبی الاسلام فرمایا 3 سے زیادہ جمعے نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ پھر تم مین سٹریم سے ہٹ جاؤ گے نا. نبی الاسلام کی جمعے کی گیدرنگ تو ہوتی تھی ایک پولیٹیکل گیدرنگ کہ آپ دعوت کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. وہ اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو، نہ وہ تو ایک نماز بھی چھوڑ دی جس نے کفر کیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان نماز فرق ہے. ترمذی میں روایت ہے عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں صحابہ تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے اور کسی کی نہیں کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا. کتنا بڑا گاڑا فتویٰ ہے. تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں تو وہ ٹھیک ہے. اس طرح کی جو جگہ ہیں وہاں پہ تیسرا جمعہ بھی ہو جائے، چوتھا بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہ گیا وہ پولیٹیکل گیدرنگ والا، وہ تو پھر دوسرا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جگہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا ایشو. اصولاً تو ایک علاقے میں جمعہ ایک ہی ہونا چاہیے جو سنت ہے. ایران میں ہر سٹی میں ایک جمعہ ہوتا ہے اور لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، اسی لیے ایز اے نیشن وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ شاہ فیصل مسجد میں جمعہ ہو اور پرائم منسٹر صاحب خطبہ دے رہے ہوں اور سب لوگ وہاں پہ پنڈی صاحب کے لوگ جمع ہوں، جتنے ہو سکتا ہے پاسبل. اگر ایران کا پریزیڈنٹ خطبہ دے جمعے کا اور 15 لاکھ بندہ نیچے جمعہ پڑھ رہا ہو تو ہمارے نہیں یہاں 15 لاکھ بندہ نہیں پڑھ سکتا.
روڈز کے اوپر بھی چادریں بچھا کے گراؤنڈز کے اندر ہو سکتا ہے. تو پھر پوری قوم ایک پیج پہ ہوگی. یہ جامعہ مسجد گلی گلی تو کھولی ہے انہوں نے چندہ بکس کے لیے. ادروائز جامعہ مسجد آپ اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھیں کہ عیدگاہ ہر علاقے میں ایک ہی عیدگاہ ہوتی تھی. ایون کئی جگہ تو سارے فرقوں والوں نے بھی ڈیوائڈ کیا ہوتا تھا, اس سال عید بریلویوں نے پڑھانی ہے, اگلے سال دیوبندیوں نے پڑھانی ہے. دوسری عید بھی نہیں ہوتی تھی ان علاقوں میں, کیونکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے سالانہ عید, اور ہر ویک کی گیدرنگ پولیٹیکل جمعے کا خطبہ ہے, اور انٹرنیشنل گیدرنگ حج کا خطبہ ہے. لیکن اب اس کا تو مقصد ہی ختم ہو چکا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. ابھی بھائی جاہل بابوں کی وجہ سے جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے, ان کی مغفرت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کریں اللہ سے, دعا کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی کی تعبیر کی غلطی قبول کر سکتا ہے, لیکن یہ ان کے جو ساتھ ہو رہا ہے آخرت میں, خدا نہ خواستہ اگر معاملہ اس طرح کا, تو آپ کو پھر بزرگوں پہ بھی غصہ نکالنا چاہیے نا. اب یہ نہیں کہ بزرگوں پہ قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دیں. بزرگوں کی غلطیاں دین کے حوالے سے جو انہوں نے نقصان پہنچایا یہ پبلک کو بتائیں, یہ کفارہ ہے پھر کرنے والا. اصل کام کرنے کا یہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی مدد کرنی ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ اس نبی کی عزت کرو, اور جو قرآن پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لے کر آؤ, اور نبی کی اس دین کے معاملے میں مدد کرو. اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. یہ اکثر میں اگلے دن بھی ایک جگہ کھڑا ہوا پبلک پلیس پہ, تو وہ جمعے کے ایک خطیب کی آواز باہر آ رہی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری امت سب سے بہترین امت ہے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. وہ نعرے مار رہے تھے. اس کا مطلب ہی نہیں ان کو پتا کیا ہے. آج تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ سے جو ہماری نسبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی وجہ سے جو ہم بہترین امت ہیں, تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ خالی نسبت, کام کوئی بھی نہیں, چھڑی نسبت نہیں. قرآن نے واضح کیا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایمان کا نمبر 30 نمبر پہ آیا, کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. مراد کیا؟ نبیوں والا کام اس امت کو ملا. یہ نبیوں والا کام ہمیں کیوں ملا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی, ختم نبوت کی وجہ سے. تو ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام اس امت کو ملا. اس کام ملنے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے, نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں. صرف وہ نسبت کیا ہے؟ ختم نبوت کی نسبت. اب سمجھ آئیے آپ کو, کیونکہ کائنات میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ انبیاء. تو سب سے بہتر کام کون سا ہوگا؟ جو انبیاء کا ہے. اور وہ کام اس امت میں ٹرانسفر ہوا. اگلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت نہیں گزری کہ جس میں اللہ نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا. تو نبی علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے ہیں. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہے. اس کی وجہ سے ہمیں نبیوں والا کام ٹرانسفر ہو گیا کہ اپنے نبی کی ذمہ داری آگے پہنچاؤ. تو بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو یہاں موجود نہیں. اور بعض اوقات جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے, جس کو پہنچائی جا رہی ہوتی ہے, وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت پہنچانے والے کے. جی ہم سب سے افضل امت ہیں, اللہ کی لاڈلی امت ہے. وہ کام کی وجہ سے ہے. وہ لاڈلا تے ماں پیو دا بھی کوئی نہیں ہوتا جب تک انہوں دا تابع فرمان نہ ہوئے. تے اللہ نو چھڑے لاڈلے چاہیے نے. تو یہ نسبت نبی علیہ السلام کی کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا. علی بھائی آپ کے 72 احادیث والے پمفلٹ نے آگ لگا دی ہے, علمی آگ لگائے. آگ نہ کیا کرو کوئی تواڈے تے مقدمے ہی نہ لا دے. وہ ہمیں اپنی مسجد سے روکتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں کہ مرزا علی ایک فتنہ ہے, نعوذ باللہ. برائے مہربانی کچھ مشورہ دیں. مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ انجینئر صاحب سے اعلان برات کر دیں. آپ کہیں جی انجینئر صاحب جانے اور ان کی آخرت کا معاملہ. میں تو وہ مانتا ہوں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, جو آپ کے بزرگان دین نے ہمیں ٹرانسلیٹ بھی کر کے دی, تعارف بھی کرایا بچپن سے کہ یہ اسلام کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے,
وہ الیاس قادری صاحب کو میں مدنی چینل پہ سن رہا، وہ بھی کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری ہے، تو درس دو اس کتاب کا۔ یہ اسی طریقے سے ہم سب سے بہترین امت ہے، تو کم کرو، ختم نبوت دی برکت نال نبیاں کم کرو۔ تو یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اعلان براعت کریں۔ میں نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو اجازت دی ہے کہ میری جو بھی غیبت کرے میں نے پیشگی معاف کی ہوئی ہے۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط جملہ بھی بولنا پڑتا ہے توریتاً، یہ جائز ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو مجبوراً تقیہ کرنا پڑ جائے، توریہ کرنا پڑ جائے یہود و نصارہ سے دوستی کے اعتبار سے، تو جائز ہے۔ اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بھی بولنا پڑ جائے نا کہ چھوڑیں نہیں انجینئر گمراہ کو، اور دل میں یہ توریہ کریں گمراہ آپ کی نظر پہ، ہاں یہ توریہ ہے۔ جیسے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا، حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ میں نے اس بادشاہ سے کہا ہے کہ یہ میری بہن ہے، اور میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اسلام کے رشتے میں تم میری بہن ہو، کیونکہ اس وقت ہم یہاں 2 مسلمان ہیں، حالانکہ وہ ہے بیوی تھی۔ وہ اگر بیوی کہتے تو حضرت ابراہیم کو وہ قتل کروا دیتا، تو حضرت ابراہیم تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی تو ہے نہیں تھے کہ نگاہ مار کے انہوں انا کر دیں دے، جان بچائی نا انہوں نے، تو ظاہر ہے جان تو بچانا فرض ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، پھر اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ حضرت سارہ کی طرف جب وہ ہاتھ بڑھانے لگا تو اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، 3 دفعہ ایسے ہوا، وہ ڈر گیا۔ اس نے پھر حضرت ہاجر گفٹ کر دی۔ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ اردو میں ہر ایک آگے چھوٹی اے لگا دیتے ہیں، یہ لفظ ہے ہاجر، ہاجر گفٹ کی، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ وہ پھر حضرت ابراہیم کو گفٹ کر دی انہوں نے، اور بیوی بن گئی۔ تو اس طرح آپ کر دیں کہ انجینئر گمراہ کو چھوڑیں، ہم تو قرآن اور صحیح حدیث پر چلتے ہیں۔ کیوں جی معاذ بھائی؟ قرآن اور صحیح حدیث، اور ہاں آپ نے زیادہ اونچی نہیں بولنی ورنہ کہیں گے یہ معاذ بھائی نے کو بندہ ہمارے پہ چڑھا دیا۔ ٹھیک ہے علی بھائی، میرا سوال ہے کہ دجال کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے تو بتا دیں، اور یہ کہ قرآن پاک میں ڈائریکٹلی اس طریقے سے نہیں، انڈائریکٹلی لوگ کرتے ہیں کوشش، لیکن وہ نہیں ہے۔ اس کا ذکر بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اور نشانیاں اور یہ مقبول جان صاحب سے پوچھیں جا کے، مجھے کیا پتہ ہے، میں نے جو کچھ قرآن و حدیث سے تھی وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ دجال اور ساتھ انجینئر مدلی مرزا لکھیں، وہ ساری احادیث کھل جائیں گی۔ علی بھائی، سگریٹ پینا نشہ ہے کہ نہیں؟ نشہ تو نہیں لیکن حرام ہے۔ سگریٹ پینے والے کی نماز ہو جائے گی؟ جی، داڑھی منڈے کی نماز ہو جاتی ہے۔ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے پیچھے آپ جمعے پڑھتے ہیں، وہ جمعے ہو جاتے ہیں۔ آرام خوری کرنے والے مولویوں کے پیچھے آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہیں، تو آپ کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی۔ غلط کام اپنی جگہ، لیکن سگریٹ پینا گناہ ہے، کیونکہ قرآن میں واضح فتویٰ ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یہ واضح فتویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو یہ کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں نہ خرچ کرتے، اللہ نے ان کو کہا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، یعنی تمہارا کام ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں سٹور کروا کے آخرت کی زندگی خریدو، اور تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہے، زکوٰۃ نہیں نکال رہے۔ یہ تعویل خاص میں تو یہ ہے، لیکن تعویل عام میں پورے دین کو یہ کور کرتی ہے بات کہ اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرو۔ تو جو چیز بھی آپ کو ہلاکت میں ڈالے اور آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو بچیں۔ اب جان نہیں بچ سکتے، جس طرح یہ اسموگ والا فتنہ آیا ہے، آج بھی انڈیا میں 40 سگریٹ کے برابر روزانہ دھواں ہر بندہ دلی کے اندر انہیل کر لیتا ہے بغیر سگریٹ پیے، اتنی پولوشن ہے۔ اب لاہور کا بھی یہی حال ہوا ہے۔ اب اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، ظاہر ہے۔ آپ کو کہنے جی اتنا تو آتے ویسے ہی جاتا ہے، چلو 2 سوٹے میں بھی لا لاں۔ سر یہ تو اللہ نے آپ کو زندگی موت میں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ قرآن حکیم میں 4 جگہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم حرام کھا سکتے ہو، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا مردار اور بہتا ہوا لہو، لیکن جب کہ تمہارے اندر بغاوت اور سرکشی نہ ہو، یعنی وہ اتنا ہی لینا ہے کہ جس سے جان بچے، اس سے زیادہ نہیں۔ حرام اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ حرام تو وہ ہے جو نص قطعی سے ہے، قرآن و سنت کے واضح دلائل۔ مکروہ اسپیسیفکلی ٹرم ہے فقہ کی، یہ ڈیوائس کی گئی تھی علماء کی طرف سے احتیاطاً کہ جی ہم جو چیزیں ہم انڈائریکٹلی قرآن و سنت کی روشنی میں حرام ثابت کریں گے تو اس کے لیے ہم مکروہ تحریمی بول دیں گے کہ اتنی کراہت والی چیز ہے کہ حرام کے قریب ہے، ہوتی وہ حرام ہی ہے، لیکن
انہوں نے اپنے ڈویژن کر دیے کہ جو قرآن و سنت میں واضح آئے گا اسے ہم حرام کہیں گے. مثلا شراب کے لیے ہم حرام بولیں گے لیکن ہیروئن کے لیے مکروہ تحریمی بولیں گے. یہ کہ فقہ کا فرق ہے، ادروائز بات ایک ہی ہے. کیونکہ واضح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نشہ آور چیزیں حرام ہیں تو حرام کہہ بھی سکتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ ایک ایک چیز کو آپ گنواتے ہیں کہ ہیروئن بھی، آپ تو سمد بانڈ کا بھی ہوتا ہے وہ نشہ، پتہ نہیں کیا کیا نشے ہوتے ہیں، ٹیکوں کے ذریعے ہوتے ہیں، ایون سنیک بائٹ کا بھی نشہ ہوتا ہے، اتنا مہنگا ہے. اسلام آباد میں یہ نشہ بھی چل رہا ہے سانپ لڑوانے کا. جی ہاں، پیسے دے کے لڑوانے جے. جی ہاں، یہ والا نشہ بھی چل رہا ہے. تو نشے پھر سارے اس میں ہوں گے. تو یہ فقہ کی ٹرم ہے. تو باقی جو چیزیں علماء کے نزدیک بری ہوتی ہیں، حرام کے درجے میں نہیں، اسے کہتے ہیں مکروہ تنزیہی، وہ کہ یہ چھوٹے لیول کا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ میری ویڈیوز کے بارے میں کہیں گے نا تو اصولاً وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ علی کو سننا حرام ہے، اس کے بارے میں کہنا چاہیے مکروہ تحریمی ہے. علی بھائی نظر بد کے بارے میں بتائیں. بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھی سبقت لے جاتی تو نظر ہوتی، نظر کا لگ جانا. صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے ایک عورت، ایک بچی کو دیکھا جو بالکل پیلی ہوئی تھی، آپ فرمایا اس کو دم ڈالو، اسے نظر لگی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو آپ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اسے دم کرتے. اور بخاری میں ہے کہ نبی الاسلام روزانہ اپنے اوپر بھی دم کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکے. باقی جن لوگوں نے تجربات سے کوئی چیزیں حاصل کی ہیں وہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے جو زمانہ جاہلیت کے دم بھی ہیں نا مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں تو تم انہیں ویسے ہی کرتے رہو. تو اگر زمانہ جاہلیت کے دم ہو سکتے ہیں نا تو قرآن سے بھی کسی نے اپنا دم خود انوینٹ کر لیا نا کہ میرے نزدیک یہ آیت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، تو ہم اسے کوئی بدعت نہیں کہتے، جائز ہے. جسے سورہ قلم کی آخری وہ آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اے نبی یہ کافر جب تم قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہو نا الذکر، تو یوں لگتا ہے یہ تمہیں نظر لگا دیں گے. انہوں نے باقاعدہ نظر لگانے والے بندے بلوائے ہوئے سن آن پیمنٹ کہ اللہ دے نبی نو نظر لاؤ. جدو قرآن پڑھتے ہیں کر کے ویکھو جڑے بڑی منوس قسم دی نظر والے لوگ سن نا، ہوتی ہیں بعض لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس کا علاج بھی ہے بخاری میں کہ جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہو تو وہ پھر وضو کرے اور اس کا جو پانی گرے اس پانی سے وہ غسل کر لے جس کو نظر لگی ہوئی ہے اس بندے کی. اور نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی پانی ڈیمانڈ کرے تو اس کو دے دیا کرو. تو اللہ نے فرمایا ما ہوا الا ذکر للعالمین، رسول اللہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. قرآن تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اللہ کے نبی کو کون نظر لگا سکتا تھا؟ اللہ ان کے پیچھے کھڑا ہے. جادو والا بھی معاملہ ہوا امت کی تعلیم کے لیے، وہ بھی ختم ہو گیا آخری 3 صورتوں. علاج بھی آپ کو بتا دیا. تو نظر لگ جاتی ہے اور نظر کا دم. لیکن بعض لوگ ہر چیز کو نظر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. نظر بچے نظر لگ گئی، ہر جگہ جی انہوں نظر لگ گئی، انہوں نظر لگ گئی. تو میرے بھائی یہ رونا پیٹنے کی بجائے آپ آخری 3 صورتیں اور آیت الکرسی، صحیح بخاری میں حدیث ہے رات کو کوئی پڑھ لے تو صبح تک اس کی حفاظت پہ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. المستدرک للحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ میں ہے جو صبح کے وقت پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے، جو شام کے وقت پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہے. آیت الکرسی ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے جو ایک دفعہ شام کو پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ کے مضبوط قلعے میں صبح تک آ جاتا ہے. اور جو صبح پڑھ لے وہ شام تک آ جاتا ہے. کئی وظیفے ہیں، یہ سارے کرنے ضروری نہیں ہوتے جو ہم نے اذکار کارڈ پہ لکھے ہیں، چند ایک آپ کر لیں. اب تو ہم نے بڑا مختصر کر کے وہ اورنج کارڈ کر دیا ہے، صرف 5 وظیفے ہیں اس میں سے بھی قرآنی وظیفے ہیں. یہ آیت الکرسی آخری 3 صورتیں یہ آپ کریں، بچوں کو سکھا دیں، رات کو سونے سے پہلے وہ پڑھا کریں، اپنے اوپر خود دم کیا کریں، ان ٹینشنوں سے باہر نکلیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم